السلام علیکم، ویلکم ٹو ایک پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ جویریہ اجمل. اچھا لگنا اور اچھا دکھنا اتنا ضروری ہے، شاید ہمیں خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے. جس دن ہم اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہم کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے. اگر ہم اچھے نہ لگ رہے ہوں لوگ بھی ہم سے بات نہیں کرتے. اس بات کا اندازہ شاید بہت سے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اندازہ لگا پائیں، لیکن شاید ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈریس اپ اچھے سے نہیں بھی ہوتے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا کیا فرق پڑتا ہے، کیسے فرق پڑتا ہے، خاص طور پہ عید آنے والی ہے، عید پہ کیا پہنا جائے، کون سے رنگ اومٹ کر دیں اپنی زندگی سے نکال دیں اور کون سے رنگ ایڈ کریں. ان سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل امیج کنسلٹنٹ حامد سعید صاحب. چلیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ ماشاء یو آر لکنگ گریٹ. اور میں نے تھینک پہلے یو. بھی کہا تھا کہ یو لک ڈفرینٹ شرٹ ہے نا، جی جی بالکل. میں یوزلی وائٹ شرٹ سے آج میں نے I don't know, I just felt that کہ I'm going to meet somebody who's very creative, so I should go in a very creative outfit. It looks so nice Thank you so on you. much. So سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گی کہ عید آنے والی جی ہے جی. تو عید کے حوالے سے اب کیا بڑی عید اور چھوٹی عید کے رنگوں میں بھی یا ڈریسنگ اسٹائل میں یا ڈیزائنس میں فرق ہونا بہت چاہیے؟ فرق ہے. دیکھیں کیا؟ جو چھوٹی عید ہے نا، جو عید الفطر، تو وہ ہے خوشیوں کی عید ہے. رمضان گزرا ہے اور سارا کچھ ہے. اس کے بعد یعنی جتنی ہم نے پڑھا ہے حدیث وغیرہ میں بھی کہ آپ خوشی منائیں، اس دن اپنے نئے کپڑے پہنیں یا باہر نکلیں، سج بج کے نکلیں، آل دیٹ ودن ریزن آبویسلی. تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا کلرفل ہوتے ہیں، تھوڑا سا کلرس آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، بچے بھی جو کلرفل لگتے ہیں، ایسے جیسے کسی میلہ ہے، کوئی مطلب تہوار ہے، تو اٹ لکس ویری گڈ. یو فیل آل جوائے ہے، ایئر میں جوائے ہے. صحیح. تو جب ہم آ جاتے ہیں بڑی عید پہ تو یہ ذرا سبڈیوڈ ہے. یہ حضرت ابراہیم کی جو ہم ایگزامپل فالو کر رہے ہیں، اس میں بڑا جسے کہتے ہیں نا، اس میں بہت قربانی کا جذبہ قربانی اور یہ چیزیں پاکیزگی ہے اور sacrifice. اس قربانی کا جذبہ ہے. تو آئی وڈ سے کہ یہاں تھوڑا سا ہم ٹون ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے. اوکے. ہاں، مطلب ہے کہ وہ کپڑے جو بڑے بڑے ایون خواتین بھی آئی ایم شیور کہ دے ڈو دیٹ. آئی سی اٹ ان مائی فیملی. اس میں وہ ڈالڈا وغیرہ ہوتی ہیں، سارا کچھ ہے، وچ از اوکے، دے شوڈ. خواتین کو مشکل ہے ہاں، سمجھانا. لیکن پھر بھی ان کو آئی تھنک دے ڈو دیٹ ود ان ریزن. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ ٹون ڈاؤن کر لیں. بہت زیادہ لاؤڈ میک اپ نہ کریں، بہت زیادہ چمکیلے کپڑے مت پہنیں، بہت زیادہ شادی والی سین نہ کریں. تو اس میں کہوں گا سفسٹیکیشن کی طرف آ جائیں. مور جسے کہتے ہیں پیور اینڈ آنیسٹ، اور بڑی ایک پاکیزہ سی لک ہو، مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی اور بچوں کی تو بھی. اس پاکیزہ لک کو اگر آپ پینٹ کریں تو وہ ہاں، کس طرح کی دیکھیں ہوگی؟ اس میں یہ ہے نا کہ جیسے وائٹ ہے، آف وائٹ ہے، اس طرح کے کلرز آپ لے لیں، بہت ڈارک کلرز میں، اور اس طرح جا کے جس کے اوپر بہت امبرائڈری ہوئی ہے. جیسے میں دیکھ رہا ہوں کچھ بل بورڈ دیکھ رہا ہوں، میں برانڈس کا نام نہیں لوں گا، بہت امبرائڈرڈ انہوں نے جیکٹیں ویکٹیں ویسٹ کوٹیں دکھائی ہوئی ہیں. تو آئی وڈ سے اسٹے اوے فرام دیٹ. لیکن اس کا یہ کہ 3 دن کی عید ہے نا. ایک دن تو ہے نا قربانی کا ہے، تو اس میں تو آپ نے ہسل بسل ہے، آپ نے واک اراؤنڈ کرنا ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے. تو لازمی بات ہے اگر آپ 2 پیس سوٹ پہن لیں یا کوئی اس کے اندر گارمنٹ پہن لیں، ایون پینٹ شرٹ اچھی کو، تو آئی تھنک اٹس ناٹ گونا ورک. تو اس کے بعد جب سیکنڈ ڈے ہے تو ناؤ پارٹیز کا ٹائم ہے، دعوتیں ہیں، آپ نے جانا ہے، کسی کو بلانا ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ کو تھوڑا سا اسٹائلش لگنا چاہیے، تھوڑا سا اسے اپنے اسٹائل کا جو برامیٹر اس کو تھوڑا سا ہائی کریں. دیکھیں جو بھی جہاں بھی جاتے ہیں نا، کوئی بلاتا ہے یا کوئی آئے آپ کے گھر میں، اس کو رسپیکٹ شو کریں. اچھا لیٹس سے فار ایگزامپل آپ مجھے انوائٹ کرتی ہیں کہ جی آئیں ڈنر کریں ہمارے گھر میں یا لنچ کریں، یا میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، تو رسپیکٹ کیسے شو کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو میم تو نہیں کہوں گا، میں جھکوں گا تو نہیں، باؤ ڈاؤن تو نہیں کروں گا. تو اونلی وے ٹو شو رسپیکٹ از کہ میں پراپرلی ڈریسڈ اپ ہوں، جو وٹ ایور دیٹ پراپر مینس. ٹھیک ہے نا؟ ایسے لگے کہ آپ نے ایفرٹ کی ہے، آپ ہاں، نے سوچا ہے. آپ کو اگلے بندے کو جو ہے نا وہ آپ شو کریں کہ آئی ایم ویلکمنگ یو ود اوپن آرمس. ٹھیک ہے نا؟ تو آئی وڈ سے کہ اس میں رسپیکٹ شو کریں، اس میں تھوڑا سا آپ ڈریس اپ ہوں. جیسے آئی وڈ سے کہ کیجول ڈریسنگ لڑکوں کے لیے بڑی اچھی ہے، اچھی پینٹ شرٹ کا کمبینیشن اچھا ہے. تو اگر آپ نے سسرال جانا ہے، کچھ آج کل شادیاں وادی ہیں تو لوگوں نے کافی پارٹیاں واٹیاں ہوتی لیکن ہیں. سیکنڈ ڈے سسرال جانا ہوتا ہے تو سیکنڈ ڈے کی شلوار بات کر رہا ہوں، قمیض سیکنڈ ڈے وغیرہ، کی بات کر شلوار رہا ہوں. قمیض پہن لیں یا نہیں؟ سیکنڈ ڈے میں دیکھیں آپ تھوڑا جائیں سسرال میں، اگین شو رسپیکٹ ٹو دیم نا. تو شو ایسے کریں کہ اگر شلوار قمیض پہنی ہے ساتھ میں ویسٹ کوٹ پہن لیں. ٹھیک ہے نا؟ اور رہیں انہیں کلرز میں، جیسے جو میں اکثر کلرز بتاتا ہوں کہ 8 کلرز ہیں شلوار قمیض کے. اف یو گیٹ دیٹ بلیو ان اس، یو ڈونٹ نیڈ اینی ادر کلرز. ایک ہے بلیک، جیٹ بلیک پاور کلر ہے. اس کے بعد ہے نیوی کے 3 شیڈ لے لیں، ایک ڈارک، میڈیم اور تھوڑا سا برائٹر. اس کے بعد آپ گرے میں آ جائیں تو 3 گریز لے لیں، ایک ڈارک چارکول گرے، ایک میڈیم گرے، ایک لائٹ گرے، 7 ہو گئے، اور ایک وائٹ. تو 8 کلرز آ گئے آپ کے پاس. اچھا شلوار قمیض آ گئی. اچھا اس کے ساتھ 4 ویسٹ کوٹ اگر آپ کے وارڈروب میں ہوں، ایک بلیک، ایک اس کے بعد نیوی، ایک چارکول گرے، ایک میڈیم گرے. تو آج کل نا پتہ ہے آپ دیکھ بھی رہی ہیں نا،
پاکستان از ریئلائزنگ کہ سوفسٹیکیشن کس میں ہے. سوفسٹیکیشن جو ہے کانٹراسٹ میں نہیں ہے. جیسے بھی آپ نے پہنا ہوتا ہے، آپ نے بڑا لو کانٹراسٹ پہنا ہوا ہے نیوی کے ساتھ بلیک، دیٹ ایبسولوٹ فینامینل آن یو. اور بلیک کے ساتھ یہ کریں گے پاور. جو ہی آپ جیکٹ پہنتی ہیں، کوٹ پہنتی ہیں، تو پاور موڈ میں آ جاتی ہیں. تو آئی ووڈ سے کہ ان کلرز کے ساتھ آپ کمبینیشن کریں اور زیادہ کانٹراسٹ نہ کریں. وائٹ کے ساتھ تو کانٹراسٹ ہوگا، کیونکہ وائٹ کے ساتھ جو بھی پہنیں گے تو وہاں کا، بٹ دیٹس اوکے. کیونکہ وائٹ خود جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم سوفسٹیکیٹڈ، آئی ایم پیور، آئی ایم آنیسٹ، آئی ایم ریفائنڈ، آئی ایم پالشڈ، آئی ایم یو نو آل دس ورڈ. اور پیسفل بھی ہوں، کہ وائٹ کا آپ کو نشان پتہ ہے کہ کلر کا مطلب پیسفل بھی ہے. اینڈ سو وائٹ کے ساتھ آپ کمبینیشن کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد شوز بڑے امپورٹنٹ ہیں شلوار کے لیے. جاگر واگر مت پہنے. یو نو اگر جاگر پہنے تو یو مسٹ بی آئی کے، ادروائز فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. جاگرز نہیں پہنے تو وہ پشاوری چپل، ہاں پشاوری چپل بیسٹ، پشاوری چپل بیسٹ ہے. یا پھر آپ لوفرز پہن سکتے ہیں. کہ لوفر جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو ڈیکوریٹڈ قسم کے لوفرز ہوتے ہیں نا، جو بڑے چمک چمک، ہاں بڑے چل رہے ہیں. لیکن وہ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا اس کی وجہ سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوکس تو یہاں ہونا چاہیے نا، یہاں بات ہوتی ہے نا. فوکس شوز پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر بندہ آپ کے شوز دے کے بات کرتا ہے، اس مینس کہ وہ یہاں پہ اس کا فوکس ہے. آپ کے شوز ساری ٹینشن گریب کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے کہا. تو میں کہوں گا جو ڈیکوریٹو شوز ہیں وہ ڈسٹریکشن ہے. اٹینشن یہاں پہ ہے. تو فیمیل بھی ہے. دیکھیں آئی آلویز سے دس کہ you should shine, not your clothes. Okay, so clothes should be nice. They should be elegant, they should be nice, they should be classic, they should hide your personality. But they should not be like, for example, ایک بندہ ہے اس نے جب کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے بعد اس نے کاج کا بٹن کچھ اور کلر کا کیا ہوا ہے، اس نے پھر بڑا چامپا وامپا کیا ہوا ہے. یہاں چامپا کہتے ہیں وہ پک اسٹچنگ ہوتی ہے، وہ اتنی گہری سی یہ. پھر اس کے بعد جناب اس نے ٹیلر کا ٹیگ یہاں پہ لگایا ہوا ہے. I mean hideous, believe it or not. Too many colors and خواتین بھی آپ نے دیکھی ہیں. I'm glad to see you like this. Okay. یقین کہ یہ کلر یہاں چل رہا ہے، یہ کلر چل رہا ہے، یہ کلر چل رہا ہے، یہ کلر، اور اوپر سے قد بھی only 5 feet ہے. تو اب دیکھیں وہ بلاکس میں کر کے دیکھیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ بنائی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا، آئی کو ٹرینڈ کیا اللہ نے. تو آئی پتہ ہے کیسے دیکھتی ہے؟ وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے، ایسے جاتی ہے. یہاں سے شروع کریں گے. ہم کسی کو بندے کو ایسے تو نہیں دیکھتے نہ ہم ایسے دیکھتے ہیں. اچھا، اب یہ آئی کا جو ہے نا یہ نیچرل پاتھ ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آئی نے ایسے آنا ہے. لیٹس سے آپ کا قد چھوٹا ہے، لیٹس سے آپ 5 فٹ کی ہیں، ٹھیک ہے. 5 فٹ میں اب آپ نے بلیک جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے. لیٹس سے آپ نے کمبینیشن پہنا ہے. اچھا، آئی کیا کرے گی؟ جب بلیک پہ آئے گی، جہاں پہ اینڈ ہوگا وہاں رک جائے گی. وی ڈونٹ نو دس بٹ وہ اسٹاپ کر دیجیے، ادروائز تو وہ سارے کو بلیک پروسیس کرے گی نا آئی کو. اچھا، جہاں رک جائے گی اس کے بعد آپ نے وائٹ، لیٹس سے اسٹاک وائٹ پہنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب جو ویور ہے نا وہ 2.5 فٹ کا دیکھ رہا ہے. اچھا، تو 5 فٹ کا 2.5 فٹ کا ہو گیا ہے. جیکٹ تک دیکھ رہے ہیں. ہاں نہیں، جیکٹ پہ رک جاتی ہے نا آئی. تو اس کا مطلب اس نے 2.5 فٹ پروسیس کیا، اس کے بعد پھر 2.5 فٹ پروسیس کیا، اس نے الگ الگ پروسیس کیا نا. تو وہ آپ کی ہائٹ جو ہے 2.5 فٹ کی بن گئی. اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کانٹراسٹ نہیں پہن سکتی، آپ پہن سکتی ہیں، یہ مرد کی بات ہے. تو آپ نے کلوزر کانٹراسٹ پہننا ہے. فار ایگزامپل بلیک کے ساتھ آپ نے چارکول گرے کر لیں، ٹھیک ہے. آپ نے زیادہ کانٹراسٹ نہیں پہنا. یہ بائی دی وے شارٹ ہائٹڈ جو لوگ ہیں، مرد وومن، ان کے لیے میں یہ ٹپ ہی دے رہا ہوں. وہ اس طرح کے کنٹراسٹ نہ پہنے جو بالکل الگ الگ ہیں. ہاں. اچھا، اسی طرح اب وہ کلرز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. آپ یو کین امیجن اے مین اور وومن کہ یہاں کلر اور چل رہا ہے، یہاں کلر اور چل رہا ہے، یہاں کلر اور چل رہا ہے. نیچے جو ہے وہ بھی اور کلر چل رہا ہے. 5-6 کلرز میں اس نے ڈیوائڈ کر دی. اب کیا ہے، آئی فل پروسیس کرے گی، دس کلر، دس کلر. اس بیچاری نے تو اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا کر دیا. تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح صرف کلر سے نہیں ہوتے، آپ کے پیٹرن سے بھی ہوتا ہے. آپ نے کوئی پیٹرن یہاں پہنا ہے، کوئی پیٹرن یہاں پہنا ہے، کوئی پیٹرن یہاں پہنا ہے. It will give you the same disastrous results. یعنی کہ ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے آپ کے کپڑوں کے اندر. جیسے پیٹرنس، ڈفرینٹ پیٹرنس، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کلرز، اسپیسیفکلی فار شارٹ ہائٹڈ پیپل. جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی انسان کا قد چھوٹا ہے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا لمبا دکھانا چاہتا ہے، تو وہ پھر ایک ہی کلر پہن لے، مونوکرومیٹک بھی آئے. مونوکروم بالکل میرا یہ کہنا ہے. اچھا، اب دیکھیں، اب ٹیکسچر ایک اور چیز ہے. میں نے ٹیکسچر پہنا ہوا ہے جس کی آپ نے بھی تعریف کی ہے. ایکچولی یہ ہے کہ یہ میں نے شرٹ جو ہے اس میں ٹیکسچر جسے ہم کہتے ہیں سیلف ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے. اس میری جیکٹ میں یہ اسٹرائپس ہیں، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں اسٹرائپس اتنی پاپولر نہیں ہیں، بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس دیم. امریکہ، یورپ میں تو اسٹیپل آئٹم ہے. ایوری جنرل مین ہیز کپل آف دیئر سوٹس ان دیئر. اچھا، اس میں تھوڑا سا وہ چل رہا ہے، میرا پرپل چل رہا ہے جو لائننگ ہے. اس کے ساتھ پرپل کے ساتھ میں نے اس کو میچ کیا ہے. اس کے ساتھ پھر میں نے اس کو ٹیکسچر کیا ہے تھوڑا سا، اور اس کو میں نے سافٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں اس میں کوئی چمکدار چیز پہنتا تو یہ اور. اس کے بعد مین تھی کہ ٹائی میں نے پرپل ٹائی نہیں لگائی، میں نے اس کا بالکل ڈارکسٹ ورژن لگایا.
تو پھر اس کے ساتھ میں نے پاکٹس کے لگایا. سو آئی تھنک کہ اس طرح کا کمبینیشن اگر بنائیں گے, آئی ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. آئی مین دی آڈینس آر واچنگ می, I do like اینڈ it. سو دس از دا وے ٹو پٹ اٹ ٹوگیدر. دیکھیں بہت زیادہ کلرس اگر آپ کو نیک نہیں ہے نا پٹ ٹوگیدر کرنے کا, پھر آپ سمپل کلرس میں آ جائیں, سمپل کلرس میں آ جائیں, سمپل ٹیکسچر میں آ جائیں. تو ابھی عید 2025 کی عید الاضحیٰ آپ جی. کیا سمجھتے ہیں اس پہ کون سے کلرز ہونے ہیں, اسپیسیفک کلرز کچھ ہونے جیسے میں نے کہا ہے کہ اس میں آپ جو ہے لائٹر کلر میں رہیں. میں سے ہاں وائٹ آ گیا, لائٹ گرے آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے نا, لائٹ آپ کا برائٹر سا نیوی, لائٹر سا نیوی آ گیا. آئی تھنک کتنے آپ نے سوٹ پہننے ہیں, یو نو, 2-3 ہیں. اس کے بعد دیکھیں نا آپ مکس اینڈ میچ کریں نا, ایک دن آپ پینٹ شرٹ کے ساتھ آپ اس میں آ جائیں, کوٹ میں آ جائیں, جسے کہتے ہیں بلیزر میں, تو آپ جا رہے ہیں تو شو رسپیکٹ نا. دیکھیں ہوتا کیا کہ جو موسٹ امپورٹنٹ گارمنٹ ہے نا جس سے آپ کی آئی وڈ سے پرسنالٹی تھوڑی سی اس کے امپروو ہوتی ہے, انہینس ہوتی ہے, وہ ہے جیکٹ. جیکٹ گیوز یو دا پاور. تو جیکٹ کے ساتھ آپ دیکھیں کمبینیشن جو ہے بے شمار کمبینیشن بن سکتے ہیں. جی ہاں, مرد حضرات کے لیے اسپیسیفکلی اگر عید پہ جیسے ایسٹرن پہن رہی ہوتی ہیں خواتین, تو ایسٹرن میں بھی کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ آپ دوپٹہ کیری کریں, کیونکہ آج کل نا بہت سے ڈریسز ہوتے ہیں اس میں دوپٹہ نہیں ہوتا, تو آپ کو لگتا ہے کہ دوپٹہ کیری کرنے سے آپ زیادہ ایلیگنٹ لگ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے زیادہ. دیکھیں 2 ویمن ہیں جو میرے مائنڈ میں آتی ہیں آپ کی بات پہ, اینڈ دے آر ویری آئی وڈ سے فیمس ویمن ان پاکستان. ایک تو بے نظیر بھٹو, حسنا عابد داس, اگر آپ ان کا وارڈروب دیکھیں تو دوپٹہ کہاں نہیں, ہر جگہ وائٹ دوپٹہ تھا, ٹھیک ہے نا. شی لکڈ ایلیگنٹ, آئی مین یو نو ایٹ دا لیول شی پرفارمڈ, آئی تھنک شی جسٹ لکڈ ایبسلیٹلی. اچھا دوسری بات ان کی وارڈروب میں تھا کہ سارے سالڈ کلرز تھے, پرنٹ نہیں کوئی نہیں تھا. آپ دیکھیں نکال کے دکھا دیں مجھے کو پرنٹ, حالانکہ پرنٹ کیا اس وقت پاپولر نہیں تھے. I mean didn't she have the money to buy prints? I mean obviously she had she could, if she wanted to do it she could have done it. تو وہ سالڈ کلر میں آئی تھی, اور سالڈ کلر کے ساتھ پھر انہوں نے میچنگ اس طرح کی, اور وائٹ دوپٹہ آئی تھنک واز ہر سگنیچر لک. اچھا اس کے بعد ہنا ربانی کو دیکھیں, ہنا ربانی گریسفل لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ ایون انڈین میڈیا بھی ان کے جو ہے نا, جو ان کی کلوتھنگ ہوتی ہے, ان کی ایکسیسریز ہوتی ہیں, اس کے اوپر بھی کنورسیشن. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہنا ربانی کے بارے میں. آئی ڈونٹ نو ہر, آئی مین نو پرسنلی آئی ڈونٹ نو ہر, اور میں اس پولیٹیکل فلاسفی کو بھی نہیں ہوں, سو آئی ایم ناٹ یو نو, یہاں پہ میں انڈورسمنٹ نہیں کر رہا. ہاں لیکن ایک دن میں دیکھ رہا تھا, فلپ کر رہا تھا نا جیسے کرتے ہیں آپ ٹی وی, آپ کا ریموٹ ہے, اینڈ آئی سو ہر, شی واز سو کیپٹیویٹنگ. اینڈ دین اس کے بعد آمبینس پتہ ہے وہ, شی از ویری مچ کنسرنڈ کے پیچھے کیا ہے, کلرس کی کیسے. 45 منٹس تک میں نے اس کو سنا, اینڈ آئی ہیڈ نو انٹرسٹ ان لسننگ ٹو ہر. تو یہ ہے میجک. ہاں کیپٹیویٹڈ. میں کہ یار not that I was just totally paying attention to her clothes. اس کے بعد تو clothes بیک گراؤنڈ میں چلے گئے نا. But کیونکہ کہتے ہیں کہ پہلا امپریشن ہی آپ کی پرسنالٹی کیا, آپ کس طرح سے دکھ رہے ہیں. نان وربل کمیونیکیشن پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. فرسٹ امپریشن جو ہے اس میں کیا چیزیں آتی ہیں. تو آئی وڈ سے کہ فرسٹ امپریشن مینس کہ جو ہی آپ کسی سے ملتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ منہ سے ایک لفظ بھی بولیں, آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں. اچھا چند چیزیں ہیں جس کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا بتاتے ہیں. پہلی چیز آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. ہم ملتے ہیں نا کسی کو, ہم کہتے ہیں اچھا لیڈ سے بلانگ کرتا ہوگا, یہ کرتی ہوگی, مطلب اس کو دیکھ کے, اس کا اٹائر دیکھ کے, اس کی پرسنالٹی دیکھ کے, اس کی باڈی لینگویج دیکھ کے, اس کا اورا دیکھ کے. یا پھر ہم کہتے ہیں یہ اپر کلاس سے بلانگ کرتا ہے, یہ کرتی ہے. یا ہم کہتے ہیں یہ مڈل کلاس سے ہے, یہ مڈل کلاس سے. پھر ہم کہتے ہیں لوور مڈل کلاس سے. پھر ہم کہتے ہیں لوور مڈل کلاس سے. پھر ہم کہتے ہیں مے بی دس پرسن بلانگس ٹو اے ولیج, ٹھیک ہے نا. ہم یہ ججمنٹ کرتے ہیں. تو ایکچولی پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ پوائنٹ یہ نہیں کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ ڈو وی لک ویل گرومڈ. اچھا آپ بھی بے شمار لوگوں کو ملتی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ایک بندہ یا بندی ویل گروم لگتا ہے تو آپ کو بھی سوچیں گے کہیں کہاں سے بلانگ کرتی ہے؟ نیور. اگر وہ ویل گروم نہیں لگتا پھر آپ سوچیں گے اچھا کہاں رہتی ہوگی, کہاں رہتا ہوگا, کون سی کار ہوگی, کار بھی گندی ہوگی, گھر بھی گندا ہوگا, ہمارا مائنڈ ادھر چلا جاتا ہے. ایک ازیوم کر لیتے ہیں اس کی پرسنالٹی اور وہ کس طرح سے رہتا ہوگا سب کچھ, اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ کمپیٹنٹ بھی نہیں ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نالجیبل نہیں ہوگا, حالانکہ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ بہت کوالیفائڈ بول سکتا ہو, ایگزیکٹلی ہم نہیں سمجھتے. اچھا تو پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ کہ ایک بندہ جو ہے یا بندی جو ہے کامیاب لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اب دیکھیں آپ بڑی خود آبزرو کرنے والی ہیں, ایک بندہ کامیاب ہی نہیں لگتا تو کیا آپ اس کو ہائر کریں گی؟ کیا آپ اس کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کریں گی؟ کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کوئی بزنس پارٹنرشپ کریں گے؟ ایون کہ ان سوشل انوائرمنٹ کوئی اس سے شادی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ یہ کہتے ہیں یار ناکام بندہ لگتا ہے, بندی لگتی ہے. I mean how far can you go with this guy? اچھا تیسری چیز ہے کانفیڈنٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. کانفیڈنس ویری امپورٹنٹ. دیکھیں کانفیڈنس, اب کانفیڈنس صرف 2 چیزوں سے آتا ہے. I've done research quickly.
ایک آتا ہے آپ کی کور کمپیٹنسی سے, آپ کے نالج سے. اب آپ ہیں, یو کین آسک ٹنز آف کوسچنس, آپ انگیج کر سکتی ہیں, گیسٹ کو انگیج کر سکتی ہیں. میں ہو سکتا ہے آئی کوڈ رن آؤٹ آف مٹیریل بٹ یو ناٹ گونا رن آؤٹ آف کوسچن. دیٹ گیوز یو کانفیڈینس. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کانفیڈنس, وہ آتا ہے کہ the way you present yourself. اچھا میں آپ سے پرسنل بات پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے. آئی ہیو بین انٹو دیٹ پریڈکمنٹ آلسو. جس دن آپ سوچتے ہیں کہ آپ اچھی نہیں لگ رہی, کوئی مسئلہ ہے, آپ کو اندر سے چل رہا ہے مسئلہ, یار پتہ نہیں شوز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں کمبینیشن ٹھیک ہے نہیں ہے, پتہ نہیں شرٹ ٹو ٹائٹ ہے, کوٹ ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, کانفیڈنس گوز ڈاؤن. بات بھی نہیں کی جاتی, بات بھی نہیں کی انٹریکٹ جاتی. نہیں کر رہے اب ہوتے اس سے. آپ کو اندر سے محسوس ہے نا, ہمیں تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. کوئی کمی ہے. تو میں نے دیکھا ایسے بے شمار لوگ جو انتہائی, میں ان سے پوچھتا ہوں, ویری کانفیڈنٹ بھی, میں کبھی ایسا ہمیشہ ہر وقت ایسے ہی ہوتا ہے. تو کانفیڈنس کے لیے دوسری بات ہے کہ یو مسٹ لک, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اندر سے محسوس ہو کہ یو لک دا پارٹ. اور چوتھی پانچویں چیزیں ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. چوتھی چیز ہے کہ آپ کو امپورٹنٹ لگنا چاہیے, آپ کو پاورفل لگنا چاہیے. صحیح. اب ایک بندہ امپورٹنٹ نہیں لگ رہا, دیکھیں دس از آور لائف ناؤ اڈیز, یہ اسکرول کر رہے ہیں, اسکرول کر رہے ہیں, اچھا دیکھو یار یہ کیا کہہ رہی ہے, 3 seconds. ایسے ہے کہ نہیں, 3 سیکنڈ میں اٹینشن اسپین. تو کوئی بندہ میں لگا کہ یار یہ سب ٹینشن لگتا ہے اس کی بات سنیں, تو یو مسٹ لک امپورٹنٹ اینڈ یو مسٹ لک پاورفل. مین وومن ڈزنٹ میٹر. اچھا اس کے بعد آخری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ٹرسٹ وردی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اب آپ کو پتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں کسی سے, ہم کہتے ہیں اچھا اس کی ویلیو پروپوزیشن سمجھ آ رہی ہے, بندہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ہماری ورڈنگ ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کین وی ٹاک another day, کین وی سی یو another day, کین آئی سلیپ آن اٹ, انٹرسٹڈ نہ شو انٹرسٹ نہیں نہیں, کرتے. اس کو فوری ٹرمینیٹ کرتے ہیں اس میٹنگ. تو بندہ کب نہیں ہمیں سمجھ آتا, جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا, یہ کر سکتی, اس کے ساتھ میں آگے نہیں چل سکتا, یہ چل سکتی. حالانکہ گٹ فیلنگ ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بہت ٹرسٹ وردی بندہ ہو. ڈریسنگ کا بھی بہت بڑا تو رول ہے. ڈریسنگ کا ہی تو ہے نا, آپ دیکھیں جو میں نے کہا نان وربلی ہے نا, آپ نے منہ سے ایک لفظ نکالتے, یہ ساری چیزیں آپ نے. اچھا اب یہ ساری چیزیں میٹنگ میں جا کے کہہ نہیں سکتے آپ کہ آئی ایم سکسیزفل, آئی ایم کانفیڈنٹ, آئی ایم امپورٹنٹ, آئی ایم پاورفل اینڈ آئی ایم ٹرسٹ وردی, کہہ نہیں سکتے. آپ شو کروا. دوسری بات ہے کہ ہم یہاں پہ سائن بورڈ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہمیں. تو the only option you have is your personal appearance, جس میں آپ کا اورا ہے, جس میں آپ کی پرسنالٹی ہے, جس میں آپ کی ڈریسنگ ہے, جس میں آپ کا اٹائر ہے, جس میں آپ کی باڈی لینگویج ہے. تو دیٹس ہاؤ یو, ان ادر ورڈس آپ ورڈس کے ساتھ امپریس نہیں کریں گے کسی کو, نہ کر سکتے ہیں. آپ نے امپریس کرنا ہے ہاؤ یو شو اپ. بہت اچھی بات آپ نے کی. اس کے ساتھ اگر ہم کامیاب کی بات میں اٹک گئی تھی, اپنے کامیاب دکھنا ہے. اگر آپ کامیاب دکھنا چاہتے ہیں یا آپ کہیں گئے ہیں, آپ کسی ایسے انسان سے مل رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ میں کامیاب انسان ہوں, تو اس وقت بھی ڈریسنگ وہی کوئی خاص قسم کی ڈریسنگ. ہاں خاص ہے, 3-4 چیزیں بتا دو, 5 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے. 5 چیزیں اگر کریں گے تو آئی گارنٹی یو آپ نہ صرف سکسیزفل لگیں گے, آپ امپورٹنٹ بھی لگیں, آپ کانفیڈنٹ بھی لگیں. جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کو میں کہتے ہیں 5 P's آف ڈریسنگ, جو فارمولا میں نے آج سے 20 سال پہلے ڈیولپ کیا, اس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کلر. If the color is not right, forget about it. The game is over. مثلا خواتین اچھی طرح سمجھتی ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں. Let's say ایک دن آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں تو آپ کو کام ملتے ہیں, میم آج بڑی اچھی لگ رہی ہیں, مرد عورت doesn't matter. تو آپ کہتی ہیں تھینک یو. اچھا آپ وہی ہوتی ہیں 3-4 دن کے بعد, میم خیریت تو ہے, آپ بجھی سی لگ رہی ہیں, آپ اداس لگ رہی ہیں, گھر میں خرید ہے, جو کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ جو پہلا کلر آپ نے پہنا تھا نا وہ کمپلیمنٹ کرتا اپنی اسکن ٹون کو. جب کمپلیمنٹ کرتا ہے کلر تو پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کی اسکن گلو کرتی ہے, آپ کی آئیز مور وائبرنٹ لگتی ہیں, آپ مور لگتا ہے کہ یو آر ود اٹ, یو آر فل آف لائف, یو آر لائک سٹنگ آن دا ماؤنٹین, یو نو یو آر ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ. اچھا اب جب آپ نے رانگ کلر پہنا تھا تو یہ یو لک ٹائرڈ, یو لک لیتھارجک, یو لک لیزی. تو اب چاہیے کہ یہ ہے کلر کی اس کی سگنیفیکینس. تو پہلے تو ہے کلر رائٹ ہونا چاہیے, اس کو کہتے ہیں پگمنٹیشن. ہماری اسکن ٹون کے مطابق ہمارے کلرس ہونے چاہیے, جس میں 4 کلرس ہیں, میں نے آلریڈی بتا دیے. سوٹنگ میں جیسے مین وومن ڈزنٹ میٹر, 2 پیس سوٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر پینٹ کوٹ پہننا ہے تو بلیک از پاور کلر, نیوی جو ہے ہمارا وہ پاور پلس اپروچیبلٹی ہے, اور جو ہمارا ڈارک چارکول ہے وہ سفسٹیکیٹڈ ہے, اور میڈیم گرے بھی سم ویئر دیر. تو یہ 4 کلرس ہیں آپ کے. شلوار قمیض کے کلر میں نے ابھی 1 منٹ پہلے بتا دیے, ٹھیک ہے. شرٹس کے کلر میں آ جاتے ہیں, اس میں آپ کا وائٹ بیسٹ ہے, کیونکہ وائٹ شرٹ, وائٹ دوپٹہ, وائٹ حجاب, وہ کہتا ہے کہ ٹرسٹ می, وہ کہتا ہے کہ I'm credible person, وہ کہتا ہے I'm honest person, I hope decent, I hope کہ اندر سے بھی آپ honest ہوں. یہ نہیں کہ آپ اندر سے honest نہیں ہیں. People hate that. اگر آپ fake and phony ہیں نا, ویسے ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں آپ کو authentic لگنا چاہیے, اندر اور باہر ملنا چاہیے. جو آپ کی ویلیوز ہیں جو اندر کی ہیں وہ باہر ہونی چاہیے, باہر کی you know you should look like ایک wholesome ہے. اچھا وہ آپ نے you know that you do. تو اس میں اس کے علاوہ جو میں نے کہا وائٹ شرٹ ہے, پھر بلو کی شرٹ پہن سکتے ہیں, بلو کی شیڈ ہیں, پھر آپ گریز کی شیڈ پہن سکتے ہیں. اگر کلر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے ویمن کے لیے تو obviously they do that, لائٹ پنک,
بہت خوبصورت کلر لگتا ہے. ہوں، جیسے میں نے پہنا کہ یہ لائٹ سا پرپل دیٹ ہوں، لکس فینامینل ہوں، مردوں کے اوپر, ہمارے مردوں کے اوپر. yeah، اور پھر اس کے بعد بلیک ہے, بلیک ہوں، شرٹ از جسٹ ٹو بلیک ڈائی شرٹ فرام. لازمی ہونی چاہیے. بلیک شرٹ ہے ہاں، کیونکہ دیکھیں اگر فیملی کہتے چلیں جی لنچ ہوں، پہ چلتے ہیں, ڈنر پہ چلتے ہیں, ہوں، تو آپ کیا وہ شلوار قمیض جس میں سوئے ہوئے ہیں اسی میں اٹھ کے چلو جی, ہوں، تو گیو دم رسپیکٹ, ہوں، اپنی فیملی کو رسپیکٹ دیں. تو لیٹس سے آپ کے پاس بلیک شرٹ ہے, آپ بلیک شرٹ لے لیں, آپ بلیک پینٹ لے لیں, ساتھ میں ہوں، بلیک بیلٹ پہن لیں, ساتھ میں شوز آپ کے بلیک یا ہوں، کیجول بلیک. کمپلیٹلی بلیک لک بھی کمپلیٹ اچھی لگتی ہے. کمپلیٹ, ہاں ہوں، ایبسولوٹلی. ہوں، اور سلمر بھی لگتا ہے, یہ دیکھیں اوکے، ٹالر بھی لگتا ہے. ہاں تو یہ یہ سو مینی نوٹس کیا میں نے. تو ہوں، کلر ہیز ٹو بی رائٹ. یہ ہوں، پہلا فارمولا ہے اوکے، مطلب ڈریسنگ کرنے میں. ہوں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی فزیک کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے. صحیح. آپ شارٹ ہیں, ٹال ہیں, ہیوی ہیں. ہوں، ہیوی بندے کو کبھی دیکھا ہے, ہم کسی کا مذاق نہیں اڑ رہے, لیکن اس سے وی سی نو اٹ باڈی آل دا ٹائم. شیمنگ. ہوں، اچھا, میرے پاس آتے ہیں ایک صاحب آئے تو یہ شولڈر, یہ ان کے جناب ہوں، بازو اور یہ ہپس ٹھیک ٹھاک قسم کے پھیلے ہوئے تھے, ہیلدی تھے. ہیلدی تھے, ہیلدی مائی فوٹ. اچھا یہ ہیلتھ تو نہیں ہے نا, ہوں، لیکن لیٹس بی سیریس آن دیٹ. ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہیوی ہیں, وہ پتہ ہے جینیٹیکلی ہیوی ہیں, ہاں، تو there's nothing you could do ہوں، about that. کچھ لوگ ہیں جو میڈیسن لیتے ہیں تو ہیوی ہو جاتے ہیں, ان ہوں، کے لیے بھی کچھ. تو یہ کچھ لوگ ہیں جو ریفریجریٹر ہوں، خالی کرتے ہیں ہر وقت. ہوں، تو اینی وے, ہوں، تو ہی کیم اینڈ ہی سیڈ, ہم صاحب آپ کے پاس سلم فٹ ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ ہیلدی. ہاں, میں نے کہا کس کے لیے؟ تو کہتے ہیں میرے لیے. میں کہا یو مسٹ بی کڈنگ می. اچھا, ہاں، یہ بندہ آپ نے دیکھا ہے, میں اس کو تھوڑا ڈسکرائب کرتا ہوں. ہوں، یہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, شرٹ پہنی ہوئی ہے, اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو شرٹ جو ہے نا وہ اور ٹائٹ ہوتی ہے یہاں سے, ٹھیک ہے. ہوں، اور پھر وہ دیکھا ہے کہ دو بٹنوں کے درمیان کھلتا ہے بٹن, یہ کھلتا بھی کہاں ہے, بیلی بٹن کے پاس جا کے. ایگزیکٹلی. اور آپ ہیں لیٹ سے بیٹھی ہیں, سوفسٹیکیٹ سی خاتون بیٹھی ہیں, گرلس ہوں. بیٹھی ہیں, وہ جب یوں ہی دیکھتی ہیں نا کھلا ہوا, تو ایک دم سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں. وہ کہتی ہے کاش اس نے بنیان پہنی ہو. پھر وہ آنکھیں کھولتی ہے تو کہتی ہے ہو شکر ہے اس نے بنیان پہنی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ان کا دھیان آتا ہے, کہتے ہیں کاش اس نے صاف بنیان پہنی ہو. Oh my God. تو اس کے بعد کیونکہ مین آر نوٹوریس فار دس نا. ہاں، Oh my God, we don't want to go there. Undergarments. تو I انڈر don't want صاف. to discuss My you. God. تو وہ اس کے بعد وہ آنکھ کھولتی ہے تو کہتی ہے اچھا شکر ہے اس نے صاف بنیان پہنی. اچھا, اگر اس نے یہ نہیں کیا تو کیا نظر آتا ہے؟ پیٹ. ٹیربل, Obviously. پیتھیٹک لوگ. تو اینی وے, اگر آپ ہوں، ہیوی ہیں تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں. ہوں، آپ تھوڑا سا فرگیونگ کپڑے پہنیں, ہوں، تھوڑا سا اتنے فٹڈ میں نہ آئیں. تو اینی وے, آپ کی فٹ کے حساب سے کپڑے ہونے چاہیے. آپ لمبے ہیں, پتلے پتنگ ہیں, تو آپ اوپر سے انتہائی فٹڈ کپڑے پہن لیتے ہیں. ہوں. آئی یوز ٹو بی دیٹ. میں 6'3.5" تھا تو میرا اس وقت 27 ویسٹ ہوتی تھی. My کین یو God. امیجن دیٹ؟ Okay. ہمیں گرلس سے بھی کم تھا, 27 ہاں، ویسٹ. 27. اور میں وہ, آپ دیکھا بجلی کے کھمبے نہیں ہوتے, ہوں. اس طرح میں لگتا تھا. اچھا وہ جو اتنا لوگ ٹال. کوک کی بوتل دیکھی ہے, اس میں اسٹرا دیکھا ہے. My آئی God. یوز ٹو لک لائک دیٹ. آنیسٹلی میں جب ولیج میں آتا ہے نا کسی ہوں. گھومنے پھرنے, تو بچے تالیاں مارتے تھے. Seriously. ایگزیکٹلی, اتنا لمبا پتنگ کون آ گیا. اینی وے, اس میں ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے؟ ہوں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ٹائٹ کپڑے پہنیں گے تو آپ تو اور ہی ٹائٹ تو لگیں گے. visuals اچھے تو اس نہیں میں یہ ہے کہ لگیں گے. تھوڑے سے فرگیونگ, تھوڑا سا آپ کا فیبرک تھوڑا سا موٹا ہو, اور ہوں. آپ نے تھوڑی سی فٹ جو ہے نا تھوڑی سی ہوں. لوز فٹ پہنے. اچھا, یہ ہوگی شارٹ بندے کی بات ہو چکی ہے ہوں. پہلے, کہ شارٹ جو ہے کہ اس کو, شارٹ نے کنٹراسٹ ہاں کس طرح شارٹ سے میں, کرنا ہے. شارٹ میں سب سے ایک اور بڑی ہوں. بات ہے, آپ نے خیال رکھا, فٹ از پیراماؤنٹ. اگر آپ کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, forget Okay. about this. جیسے کو ابھی آپ نے جیکٹ پہنی ہے, ہوں. جیکٹ کی لینتھ تھوڑی سی لمبی ہو جائے ہوں. تو ایسے لگتا ہے نا کسی اور کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. تو فٹنگ از ویری امپورٹنٹ ہوں. آف شارٹ گائے. تو اینی وے, اپنی فزیک کے مطابق کپڑے ہوں. ہیں. اچھا, تیسری ہے کہ اپنے اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہنے. ہوں. اچھا, پرسنالٹی کا مطلب کیا ہے؟ میں اب سائیکالوجسٹ تو نہیں ہوں, لیکن فرام اے وارڈروب پوائنٹ آف ویو نا, ہوں. صرف دو طرح کے لوگ ہیں. یا تو آپ بڑے وہ ہیں میمی والے اور بڑے فلیموائنٹ قسم ہوں. کی آپ کی پرسنالٹی ہے کہ جی میں آئی ول بی ان دا لائم لائٹ, آئی وانٹ ٹو بی نوٹس ان دس اینڈ دیٹ. سینٹر آف اس دا میں اٹینشن. جی ہاں, ایگزیکٹلی, سینٹر آف ٹینشن. ہوں. تو اس میں آپ تھوڑے سے لاؤڈ کپڑے پہن سکتے ہیں, بیکاز یو کین کیری اٹ. اگر آپ زیادہ کنسرویٹو ہیں تو آئی تھنک گو آن دا کنسرویٹو سائڈ. اس میں پنچ لائن یہ ہے کہ کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن, مین اور وومن کیریز دا کلوتھ. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا کہ جب کپڑے ایک ہیں. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی جی بلکہ اگر آپ انٹروورٹ ہیں اور ایکسٹروورٹ دکھنا چاہتے ہیں, جی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے آپ نے کلودنگ کرنی چاہیے. ایک انسان کی پرسنالٹی شاید اتنی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اٹینشن گریب کر سکے, لیکن وہ چاہتا ہے. نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ نہیں پتہ کرنا کیا ہے, چاہیے. سن اوکے. لیں نا, وہ تھوڑا سا ڈریسنگ پہ تو آ جائے گا, جب سے بات کریں گے تو وہ اتنا بول ہی نہیں ایکسپریسو پائے ہے گا. ہی نہیں. تو آپ کہ اچھا اس نے مجھے ڈسیو کیا ہے, کلوزنگ کے ساتھ ایسے آیا تھا کہ جیسے بڑا یو بن کر. ایکسپریس کرے گا اور اوپن ہوگا, اور یہ وہ, تو اس سے تو you cannot even put two sentences together. اوکے, تو انٹروورٹ یاد ایکسٹروورٹ رکھیے, نہیں دکھنا چاہیے. اپنی اندر جو آپ کا ہے نا اس کو باہر میں رکھیں. اس طرح میں کہتا ہوں جو شلوار قمیض پہننے والا بندہ ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے سوٹ پہنو, میں کیوں, آپ شلوار قمیض میں ہی آپ اوتھینٹک لگیں. شلوار قمیض اچھے طریقے سے پہنے,
कैरी करें अच्छे से कैरी खुद को। करे। ये ना हो कि वो जैसे कहते हैं ना, इसी हुँ, में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, सुबह हुँ, 2 छट्टे मुंह पे मारूंगा, फिर मैं इत्र लगा के बैठ जाऊंगा, फिर लोग कहेंगे सर आप, मैं कहूँगा मैं तो सादा सा बंदा हूँ। दैट सादगी डजंट कट इट। हुँ, तो उसमें एक आपकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें हुँ, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, उसकी फॉल अच्छी होनी चाहिए, हुँ, उसकी कॉलर पे सारे बबल शबल नहीं होने हुँ, चाहिए, टेलर का नाम यहाँ नहीं लिखा होना चाहिए, टेलर का नाम यहाँ नहीं लिखा होना हुँ, चाहिए। बी हुँ, डिस्क्रीट, हुँ, बी जिसे कहते हैं क्लासिक हुँ। और टाइमलेस और एलिगेंट लुक में होना चाहिए। हाँ, और तीसरे उसके साथ पॉइंट पर थे पर्सनैलिटीज़ के अच्छा, बारे में। उसके बाद सुनिए हुँ, बात, आर्किवीज का जो ट्रेजेडी है। या अच्छा, आप अब आई हैं वहाँ, तो अब सी सो मैनी हुँ, मैन एंड वुमन या शलवार कमीज में जो ऑर्डिनरी शलवार है। कभी आपने डबल टेक लिया कि देखा हो दोबारा? ये नेवर सी दिस। डबल टेक लेने है ही कुछ नहीं। हुँ, तो शलवार कमीज को अगर आपने पावरफुल करना है तो ऐसे करें कि उसको वेस्ट कोट के साथ करें हुँ। या उसको आप कोट के साथ पहने। वेस्ट कोट बहुत अच्छी लगती हाँ, है। वेस्ट कोट बड़ी हुँ, अच्छी, इसमें साथ में पॉकेट्स के लगा ले हुँ, अगर, तो यू वांट टू गो नाच पा। हुँ, नाउ यू विल गेट अटेंशन। कोई बंदा कहेगा अच्छा यार, इसके साथ ओके, हुँ, यू लुक गुड, या तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। हुँ, तो एनीवे आपकी पर्सनैलिटी पे कपड़े सूट करने चाहिए, तीसरा पॉइंट। हुँ, चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। हुँ, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप लॉयर हैं तो लॉयर लगने चाहिए, हुँ, अगर आप इंजीनियर तो इंजीनियर लगने चाहिए, हुँ, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगने चाहिए, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट लगने चाहिए। और हुँ, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। सही। मतलब आप सीईओ फिर कंपनी, आप लगते नहीं है सीईओ फिर कंपनी। हुआ एक तो मेरे साहब आए तो बड़े मुझे पता था सीईओ थे एक बड़ी हुँ, कंपनी के। जब आए ना तो मैंने देखा, मैं आई कुड नॉट बिलीव इट। शलवार कमीज पहनी, वो जैसे घड़े में निचोड़ के नहीं, वैसे इतनी रिंकली आई नेवर सीन इट। हुँ, तो मुझे अब समझ नहीं आएगा उससे बात कैसे शुरू करूं। तो एनीवे मैं बड़ा डिस्क्रीट हूँ, मैंने ये तो नहीं कहना था सर आप सीईओ देखे तो आपने हाँ, कहा ये क्या कपड़े पहन के आए क्या हैं? पहन के। तो मैंने कहा सर वो सीईओ को सीईओ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ऐसे मैंने बात की। अच्छा मेरे लिए बात, मेरे मैं कहा सर वो मैं आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू। कहते नहीं एग्जैक्टली हम सब यही हुआ मेरे से लास्ट वीक। मैं इस तरह कपड़े पहन गया, हुँ, तो कहीं हम गए, कहीं इवेंट वगैरह था, तो मेरे साथ मेरा हुँ, मार्केटिंग का बंदा था, वो सूटेड बूटेड था और मैं इस तरह था। हुँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पीछे बैठ जाओ, आप पीछे बैठ जाएं, और उसको आगे बैठा दिया। ज़ाहिर-सी बिकॉज दे डिडंट नो देम कि हु इज हु। ओके। तो अगर आप सीईओ हुँ, हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आपको सीईओ प्रेसिडेंट लगना चाहिए। हुँ, पाकिस्तान में ट्रेजेडी ये है कि सीवी अपग्रेड होती है, हुँ, मतलब आपकी पोजीशन अपग्रेड होती है, हुँ, कपड़े आपके वही रहते हैं। वो शादी वाला सूट कभी देखा है? उससे पूछो बहुत भाई साल इतना पहले सही पुराना बात सूट है। क्यों? वो कहते हैं यार शादी पे मैं इसका क्या करूं। हुँ, तो आई वुड से कि आपके साथ साथ आपका वार्डरोब भी अपग्रेड है। तो ये 5 पीस हुँ, हैं। पिगमेंटेशन कलर राइट हुँ, करें, उसके बाद फिट राइट करें हुँ, आपके जब भी खरीदने जाएं, और तीसरी है कि आपकी पर्सनैलिटी पे कपड़े सूट करने चाहिए, और चौथा है कि आपके प्रोफेशन के मुताबिक प्रोफ़ेशन होने के चाहिए, और हिसाब से पांचवा होने आपकी चाहिए। पोजीशन के मुताबिक होने चाहिए। या अगर आप ये फॉर्मूला जो है हुँ, इसको अंडरस्टैंड कर लें, कॉम्प्रिहेंड कर लें, इंटरनलाइज कर लें, हुँ। और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक इन योर लाइफ, आई कैन प्रॉमिस यू। पिगमेंटेशन की आपने बात की। जी कौन से स्किन टोन पे कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं? हम स्किन टोन के हिसाब से, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, जी उसमें ना एक एक्ट्रेस को ना डिफरेंट कलर्स में दिखाया जा रहा है, जी जी डिफरेंट क्लोथ्स में, जी जी। और बताया कि इसमें रेडिएंट लग रही हैं, हाँ, इसमें डल लग रही हाँ, हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान की स्पेसिफिकली स्किन जी टोन है, जी। इस पे वैसे क्या कौन सा देखिए कलर मैंने अच्छा इसे लगता आसान कर दिया हुआ है, है? बजाय इसके कि हम वो जाएं कि जी देखें वो आपकी वेन्स कहाँ पे हैं, उसके बाद हुँ, वेन्स को करें, बिलीव इन इट, नो यूज ऑफ वो इट। कहते हैं येलो, नहीं ब्लू, नहीं नहीं पता नहीं, ऐसे नहीं नहीं, वो ग्रीन। सारा जो है ना एक्चुअली दे सेलिंग यू बिल ऑफ गुड्स। ओके। तो करना क्या है आपने, देखिए हमारी स्किन टोन है 4 तरह की है। हम या ब्लैक हैं, हुँ, या हम डार्क हैं, हुँ, या हम मीडियम फेयर हैं, या हम वाइट हैं। हुँ, लेकिन जो वाइट स्किन है हमारी पाकिस्तान में, मैन वुमन, वो गोरा नहीं है, गोरी हुँ, नहीं है। उसकी हुँ, वजह ये है, उसकी आंखें गोरी नहीं है, उसके हुँ, बाल गोरे नहीं हुँ, है, हुँ, ठीक है, सिर्फ उसकी स्किन गोरी है। तो अब ये 4 कलर्स हैं जो मैंने आपको 8 कलर बताए हैं ना, हुँ। दे ऑल लुक फैंटास्टिक ऑन ऑल दीस कलर। ओके, तो अच्छा ये आप कहेंगे फ़ॉर्मूला हम सब पे अप्लाई हो एग्जैक्टली सकता है। फार्मूला सब पे अप्लाई होता है। हुँ, अब आप कहेंगे जी एक ब्लैक है जिसका रंग काफी हुँ, काला है, वो अगर ब्लैक शर्ट पहनता है या अगर व्हाइट शर्ट पहनता है हुँ, तो फिर वो उसको अच्छा लगेगा। तो मैं कहता हूँ देखें, आप अपने आप को तसब की निगाह से मत देखें। हुँ, हमारा तसब है ना, हम समझते हैं कि हुँ, वाइट इज बेटर देन ब्लैक, हुँ, ठीक है। हुँ, तो अगर आपने ब्यूटी देखनी है ना तो हुँ, फिर आप हबशी को देखें, हुँ, चमकदार हबशी को। हुँ, वो चमकदार हबशी जो है देखें कितना चमकदार होता है, इतना ब्लैक होता है। कभी देखें इसको ब्लैक सूट में, कभी देखें इसको वाइट शर्ट में, हुँ, कभी देखें इसको रेड टाई में। ख़वातीन जो है आपको पता है कि वो कितने कलर्स जो पहनती हैं, हुँ, दे लुक फैंटास्टिक। हुँ, मैं कहता हूँ अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है ना, तो फिर काले को देखें, और जो गोरी वहाँ पे अमेरिका में है ना, वो कैसे देखती है उसको। तो दैट विल वो टेल यू वो कि हाउ पसंद ब्यूटीफुल ही करती हैं। इज। और तो स्पेशली ये सारे कलर जी। व्हाइट शर्ट की आपने बात की, जो जिनके चॉकलेट ब्राउन सा एक कलर होता है, उसके ऊपर भी व्हाइट शर्ट बड़ी अच्छी मैं लगती यही है। तो बात कर रहा हूँ, वो मैंने चॉकलेट ब्राउनी की तो बात कर रहा हूँ कि वही ना। इतना है और उसके ऊपर हुँ, स्टनिंग लगती है। वे लेकिन ये कहते हैं शर्ट का कॉलर ठीक होनी हुँ, चाहिए, शर्ट की फिटिंग ठीक होनी चाहिए, हुँ, और हमारी स्किन टोन पे ब्राइट वाइट अच्छा लगता है। हुँ, हमें ऑफ वाइट या हमें क्रीम आइवरी किस्म वाइट, के। क्रीम क्रीम नहीं अच्छी लगती। हुँ, ब्राइट वाइट इज आवर कलर, हुँ, एंड आई थिंक वी शुड
buy only bright कोई white ऐसे shirts. कलर्स भी हैं पाकिस्तानियों को आप रोकना चाहते हैं कि बहुत प्लीज सारे कलर हैं, पाकिस्तानी ये गोरों के कलर मत कलर पहने? मैं उन्हें कहता हूँ ज़हर कातल है आपके लिए. कौन से? अच्छा वो कलर सुन लीजिए, जितने गोरों के कलर हैं हमारे लिए ज़हर कातल है. अच्छा वो आप अब लाज़मी बात है, हमें किसी ने स्टडी तो नहीं करनी, लेकिन मैं आपको मेंटल इमेज दे देता हूँ. खिज़ां के पत्ते देखे आपने? खिज़ां के पत्तों में सारे कलर जितने गोरों के हैं. अच्छा उसमें ऑलिव्स हैं, उसमें ग्रीन्स हैं, उसके बाद उसे ब्राउन हैं, ब्राउन की शेड्स हैं, ऑरेंज फिर के भी शेड होते हैं हल्का हाँ हल्का. ऑरेंज में आता हूँ, ऑरेंजेस हैं, फिर उसके बाद पेपरिका है, उसमें रस्ट है. अब पाकिस्तान में ये सारे कलर्स पहने जाते हैं. यकीन करें दे आर डिजास्टर फॉर अस. ओके. वो तो अगर आपको अच्छा लगना है ना, आप क्लोथिंग मर्चेंट की बात मत सुने, आप किसी मेल की बात सुने कि ये नया कलर है, नए साल का नया कलर है. भाई आप तो चेंज नहीं हुए, आपकी स्किन टोन तो वही है, आपकी आई कलर तो वही है, आपको तो हेयर कलर वही है. तो आप उन कलर्स में रहें जो इसमें आप शाइन करें एंड दे लुक द बेस्ट ऑन यू. तो ये सारे कलर्स हैं, इनको अवॉइड करें. ये वही कलर्स हैं जिन पे आप टायर्ड लगेंगे, लेथार्जिक लगेंगे, लेजी लगेंगे. प्रूव करके रख सकते हैं. तो दो हमारे पाकिस्तानी स्किन टोन के बंदे लो, एक को ब्राउन सूट पहना दो और एक को ब्लैक पहना दो. एक को ब्राउन और या ब्राउन को शेड पहना दें, इसको डार्क नेवी पहना दें, इसको चारकोल ग्रे बना दें, उसको कोई लेट्स से आप हैदर किस्म का ब्लैक, जिसमें मैला सा ब्लैक, डर्टी ब्लैक, वो डल ब्लैक अब उसे वो पहना दें. यू विल सी द ट्रेमेंडस डिफरेंस. और ब्राउन शेड भी अवॉइड करना चाहिए. एक सिर्फ ब्राउन अच्छा लगता है आपको, वो क्या है, वो चॉकलेट ब्राउन है. ओके. अच्छा लेकिन मैं आपको ना ये रिसेंटली थोड़ा सा मैंने अपना माइंड थोड़ा सा और एक्सपेंड किया. लोगों ने कहा जी शुक्र है आपने कुछ और कलर्स की भी बात की है. और आप इवॉल्व करते हैं ना लोगों से बात करते करते. तो उसमें ये है कि लेट्स से एग्जांपल जो आजकल के 4 कलर्स हैं जो बड़े पॉपुलर समझे जाते हैं, जो ट्रेंडिंग कलर्स हैं, ठीक है ना. उसमें एक तो मोका है, ठीक है, उसमें एक येलो है, उसमें एक ऑरेंज भी है. तो अब ये कलर्स हमारे कलर्स नहीं है, ठीक है. तो इसको हमने कैसे अपने इंटीग्रेट करना है. हमें ट्रेंडी भी लगना है, हमें वो कंजर्वेटिव भी लगना है, हमें कलर्स भी वो पहनने हैं जो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं. तो ये सारे कलर्स आप एक्सेसरीज में ले जाएं. कलर जो मेन है, जो फेस के करीब कलर हैं, उनको आप ना छेड़ें. सही. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने वो पहना है, उसके बाद आपने पॉकेट बुक वो कर ली, या अगर आपने वॉच पहनी है तो आपने रिस्ट बैंड वो कर लिया, या अगर आपने पॉकेट स्क्वायर पहना है तो पॉकेट स्क्वायर में आप ऑरेंज ले आए, या इस तरह की येलो ले आए, या कुछ ले आए. तो इस तरह होगा कि आपकी जो जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आप रेडिएट करते हैं, वो कलर्स विल नॉट बी डिस्टर्ब, और साथ में आपके ट्रेंडिंग कलर्स भी आ गए. और फॉर इंस्टेंस खवातीन है और वो इस तरह के कलर्स को इंटीग्रेट करना चाहती हैं, उनके लिए तो बहुत ईजी है. दुपट्टा का है, उसके बॉर्डर्स हैं, उस पे लगा व्हाइट के ऊपर दुपट्टा, तो आप बॉर्डर्स में कर आपके पास तो बहुत है, आप थोड़ी ट्रिमिंग कर लें. So you have a तो lot हमारे of, पास ज्वेलरी के भी ऑप्शंस आपके होते हैं. पास तो बड़े वेपन्स हैं जो मर्द के पास नहीं है. ज्वेलरी ज्वेलरी आपका का option. वेपन है, मेकअप आपका वेपन है, फिर आपके शूज हैं बड़े माशाल्लाह, बड़ी डिफरेंट टाइप के शूज हैं, फिर आपकी नेल पॉलिश है, फिर आपकी सो मेनी थिंग्स यू हैव. तो हम हर हमारे पास कलर तो है ही उस पे कुछ नहीं ना. एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. एग्जैक्टली आप कर रहे हैं. उसमें मैंने क्या कहा, अपने मेकअप में वो कलर्स ले आए थोड़े से. ओके. तो दिस इज हाउ यू पुट टुगेदर. तो इन अदर वर्ड्स कि आप you can afford to take some of it, integrate into your, मैंने बताया कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है. हमने उसमें ऐड कर लें, एक्सेसरीज में ऐड कर लें, ट्रिमिंग में ऐड कर लें. तो अब जो बंदा देखेगा ना, तो उसे क्या है, उसे वो ऑरेंज नजर आएगा जो ट्रेंडिंग में है, उसे वो येलो नजर आएगा, उसे मोका नजर आएगा. बट जो आपके जो बेस कलर हैं जो आप पर अच्छे लगते हैं, दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड. वाह. आप इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, खास तौर पे इन कलर्स के साथ के जो बहुत लाउड हैं, या जैसे आपने कहा खिज़ां के पत्ते. अगर हम पेपरिका कलर, अगर हम एक उर्दू में लोगों को समझाना चाहें, समझाइए कौन सा कलर जो है वो आपने नहीं पहनना. खिज़ां के पत्तों के कलर जैसे सर ने बताया, ब्राउनिश उसमें शेड्स आ जाते हैं, उसमें ऑरेंज का, माल्टे रंग का शेड आ जाता है. इसके अलावा ग्रीन भी नहीं पहनना चाहिए. देखिए ग्रीन ना बड़ा ट्रिकी है, ठीक है ना. अब हम तोता ग्रीन पहनते हैं, ठीक है ना, तो यू नो इट्स नॉट अ ग्रेट कलर फॉर अस, यू नो. इसके बाद हम चले जाते हैं, लेट्स से हंटर ग्रीन पे चले जाते हैं. मे बी ठीक है, बट स्टिल इसे गोरा कलर, स्टिल इज अ गोरा कलर. तो मैं कहूँगा ग्रीन से आप अवॉइड ही करें तो अच्छी बात है. सब पत्ते मत बनकर जाए. पत्ते है तो आप, लेकिन हमारा तो झंडे का कलर है, कभी हमें 14 अगस्त है ये, तो हमें ग्रीन नहीं तो झंडा लगा लेना, आप झंडा जरूर लगाएं यहाँ पे. तो आप जरूरी नहीं कि आपने शर्ट वो पहननी है, आपने इतने ज्यादा पेट्रियाटिक अंदर से हो ना, बाहर से जरूरी नहीं कि लोग बड़े पेट्रियाटिक शो करते हैं. आई वुड से ठीक है, झंडे का तक ठीक है. आई थिंक नहीं, अगर पहनी हुई है शर्ट देखें उस दिन, अगर आप पहनना चाहते हैं तो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट डे ना, आप जरूर सेलिब्रेट करें, यू नो, ऑन दैट डे. इफ यू फील कि आप बड़े शेड हम डिफरेंट कर सकते हैं. नहीं, वही ग्रीन पहन लें, कोई मसला नहीं है. उस दिन देखें ना, उस दिन हम सिंबॉलिक हमारी ड्रेसिंग है ना, उसका ये नहीं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये नहीं लग रहा हूँ. आई एम पाकिस्तानी एंड आई एम प्राउड पाकिस्तानी. तो आई थिंक इट्स जस्ट बाज़ औक़ात पता है कि गो विद द फ्लो.
हाँ, कि जब हाँ, जैसा देश वैसा जैसा देश भेष, है तो आपको जैसे वैसे हाँ, करना उसे पड़ता है। करना पड़ता है। तो लेकिन वो जो है ना वो आपके वार्डरोब हुँ, का हिस्सा नहीं है। आम तौर पे ग्रीन को नहीं, अवॉइड नहीं, करें। नहीं। जी हाँ। वैसे भी हम लोगों का जैसे बीइंग अ होस्ट हमारा यही प्रॉब्लम होता है कि क्रोमा पे करना है तो ग्रीन आपने नहीं हाँ, पहन कर नहीं, आना, नहीं। आपने ग्रीन राइट, पहनना ही राइट, है। राइट, हमारे राइट। तो लाइफ में वैसे ही ग्रीन जी, बहुत जी, जी, कम जी, होता है। जी। ज्वेलरी के हवाले से अगर बात करें तो मेन में आजकल ना बड़ी ज्वेलरी चल रही है। वो कोई चेन्स पहनी होती हैं लड़कों ने, मैं देखती हूँ, लॉकेट्स पहने होते हैं, रिंग्स पहनी होती हैं। आप इसको सपोर्ट करते बिल्कुल हैं? नहीं सपोर्ट करता। देखें, अगर आप एक प्रोफ़ेशनल हैं, हुँ, ठीक है? अगर तो आप एक लेट्स से मेबी अगर आप बहुत ही क्रिएटिव बंदे हैं, तो आपने थोड़ा-सा उसमें कोई ब्रेसलेट पहन लिया, ये कर हुँ, लिया, वो कर लिया, वो भी एक बड़ा टेस्टफुली, ठीक है? ये नहीं कि 4 उँगलियाँ 4 में रिंग्स हैं आपके, हुँ, ठीक है? उसके बाद ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, हुँ, फिर उसके बाद आपने लॉकेट या कोई जो सी चेन वेन भी पहनी हुई है। तो आप लगेंगे ऐसे जैसे ना मतलब अगर म्यूज़िशियन है तो मेबी इट्स ओके। हुँ, देखें प्रोफेशन करते के क्या हैं, हिसाब से। करते क्या हैं? हुँ, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप बैंकर हैं, अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में हुँ, हैं या फॉर दैट मैटर अगर आप किसी मैनेजमेंट पोजीशन में हुँ, हैं या अगर वैसे ही प्रोफेशनल है, हुँ। एक इंजीनियर है, अगर वो ये करेगा तो बिलीव इट इट्स नॉट गोना लुक गुड। लेकिन कैजुअली जो लड़के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा पहन रहे होते हैं ऐसा। तो देखें उनको मैं ये कहता हूँ ना कि आपकी ग्रूमिंग कब होगी भाई? हुँ, कब अभी सीखेंगे आप? सीखे। अभी सीखे ना। देखें फिर ये होता है ना कि एक हुँ, दिन एकदम से इंटरव्यू लेटर आ जाता है, मेरे पास भागे-भागे आते हैं या हुँ, उधर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज आता है, "सर, सर, सर, सर।" मैंने क्या हुआ? हुँ, "सर वो इंटरव्यू आ गया।" मैंने कहा तो कब है इंटरव्यू? "सर इंटरव्यू तो टुमारो है या डे आफ्टर टुमारो है।" क्या पहनूँ सर? मुझे कोई समझ नहीं आ रही। तो देखिए हुँ, उसकी ग्रूमिंग जो है, ग्रूमिंग कहीं न कहीं तो स्टार्ट होनी है ना। एग्ज़ैक्टली। बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि बच्चे हैं ना, जब माँ होती है ना, हुँ, माँ और बाप उनको वहीं से ग्रूम करना चाहिए। हुँ, लेकिन उसको सबसे बेहतरीन ग्रूम करने का तरीका है बाप ग्रूम दो। हाँ, कि अगर वो अच्छा पहनेंगे तो ऑब्वियसली बेटा तो उन्हीं को हाँ, बिल्कुल है तो फॉलो मैं करेगा। आपको बताऊँ एक बड़ी मज़े की बात, हुँ, इंटरेस्टिंग। मैंने जितने लोग आते हैं ना मेरे पास, देखिए हर बंदा पैथेटिक लुक में नहीं आता। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं बिलीव इट नॉट दे आर इम्पेकेबली ड्रेस्ड ना। हाँ, तो बाद में मैं पूछता हूँ क्यों आए हैं ना मेरे पास, तो हुँ, वो फाइन ट्यूनिंग ये वो सारा करते हैं, ठीक है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि यार ये बताएं कि हाउ डिड यू लैंड हियर? हाउ डिड यू स्टार्ट डूइंग लाइक हुँ, ये तो आपने पिक्चर परफेक्ट ड्रेसिंग की हुई है। तो पता है क्या कहते हैं? हमने अपने डैड से सीखी। हाँ, बल्कि मैं आपसे एक अमेजिंग हुँ, स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे हुँ, पास एक सेल्समैन होता था, तो उसके 2 लड़के थे, बेटे थे उसके, तो वो हुँ, मुझे कहने लगा कि ड्रेसिंग की बात होगी। उसने कहा, "सर, मैं उनके कपड़े खुद हैंग करता हूँ, मैं उन्हें सिखाता हूँ कि कपड़े कैसे हैंग हुँ, करने हैं।" यूजुअली होता है ना, बच्चे आए स्कूल से, उन्होंने जब हैम्पर में कपड़े उठा के फेंक दिए, मदर बेचारी पीछे-पीछे ये घूमती है। चीज़ घर से ही सीखता है इंसान। हाँ, हुँ, उसने कहता सर मैं कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, हुँ, यू आर डूइंग दिस। हुँ, फिर उन्होंने बताया कि हैंगर कौन सा, वायर हैंगर पे चीज़ नहीं टांगनी, वायर हैंगर पे कपड़े देखिए हुँ, ये शोल्डर है ना, तो ये वाला हैंगर यूज़ करना है। तो उसने सारा अपने बच्चों को ट्रेन किया। अब हुँ, इमेजिन करें व्हेन दे विल बी ग्रोन अप, हुँ, you know, तो वो they उसी will तरह not से वो आगे अपनी एग्जैक्टली। जनरेशन को ट्रेन कर बल्कि पाएँगे। वो सदका जारिया हुँ। until अच्छा वैसे माँ-बाप तो एक और चीज़ भी अमूमन हमारे देसी घरों में जो ख़वातीन होती हैं वो ये कह रही होती हैं लड़कियों को कि लाल रंग नहीं पहनना, कोई दहकता हुआ रंग नहीं पहनना, शादी के बाद पहन लेना, लाल लिपस्टिक नहीं लगानी। तो आप क्या कहते हैं? देखिए मैं पता है क्या कहता हुँ, हूँ, समटाइम्स वी हैव टेकन द फन आउट ऑफ लाइफ, हुँ, घर में है ना यार, घर में तो उसे तो हुँ, आप थोड़ा सा इसको फ्रीडम तो दें ना। हुँ, लेकिन माँ भी तो देखे ना, माँ क्या करती है, वो खुद बड़ी प्लेन सी घूमती फिरती रहती है, हालांकि शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी। हुँ, मैं जब नया नया आया ना तो सिस्टर, तो ऑब्वियसली मेरी सिस्टर से है, तो उनके घर जाना तो उन्होंने बिल्कुल ऐसी ना जैसे आम बैठी होनी। हुँ, तो मरियम मेरी सिस्टर का नाम है, मरियम तुम ऐसी बैठी रहती हो सारा दिन घर हुँ, में? हुँ, तो कहती भाईजान कहीं जाना नहीं है तो क्या करें, लदी पड़ी है अलमारी। कपड़ों से। तो मैंने कहा देखें आप अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट शो करें। हुँ, आप जब वो घर में आए तो आप थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि डॉल्ड अप होके पार्लर से जाके मेकअप हुँ, करके आए, लेकिन आप डिसेंट तो लग सकती हैं ना, आप थोड़ी सोफिस्टिकेटेड तो लग सकती हैं, क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल। तो उससे 2 फ़र्क पड़ेंगे। एक तो आपका हस्बैंड जो है, हस्बैंड के लिए भी मेरा मैसेज है। वो आता है घर में और बाहर से ठीक-ठाक आता है, घर में आके वो फ़िज़ूल सी टी-शर्ट पहनता है, फ़िज़ूल से शॉर्ट्स पहन लेता है, एक ही चेयर पे बैठ जाता है, पेट बाहर निकला हुआ है। फिर वो कहता है मेरी बीवी मुझ पे अटेंशन नहीं पे करती। बाल भी बिखरे हुए हाँ, हैं और बाल भी कोई खत्म, अच्छा हाँ, नहीं लगेगा तो कोई कैसे भी नहीं अटेंशन है, देंगे? मैं नोबडी विल पे हुँ, अटेंशन टू हिम। तो हुँ, उस इट्स अ टू वे स्ट्रीट। या तो आई वुड से कि डू इट फॉर योर चिल्ड्रन, हुँ, डू इट फॉर ईच अदर। हुँ। कि जब कोई आके आपको देख रहा है, आप अच्छे लग रहे हैं, तो वही हाँ, बात है कि आपकी पर्सनैलिटी इतना इतना इम्पैक्ट कर रही है कि शायद उनका मूड अच्छा हो जाए, बल्कि शायद। ये एक साइंस है हुँ, जिसकी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, साइंटिफिक स्टडी इज़ अबाउट 15 इयर्स ओल्ड, एनक्लोज़ कॉग्निशन। एनक्लोज़ कॉग्निशन ये कहती है कि आप कपड़ों से अपने मूड को चेंज कर सकते हैं, फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ हुँ। कर सकते हैं। हाउ अबाउट दैट? और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन और मर्द हज़रात ये शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारा पार्टनर पे तवज्जो नहीं दे रहा, हाँ। तो उनको कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, खुद से ड्रेसअप एब्सोल्युटली, अच्छा एब्सोल्युटली। ड्रेसअप देखें, होना चाहिए। आई हैव सीन ट्रेजिक हुँ, सिचुएशन कि यहाँ वाइफ बहुत खूबसूरत है हुँ, और मर्द जो है ही इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, और उसके बाद उसने बॉडी भी है, इज़ नॉट गोइंग टू द जिम एंड दिस एंड हुँ। दैट। तो वो कई बार कहती है कि जब मैं इसके साथ जाती हूँ तो ये लोग समझते हैं ये मेरा ड्राइवर है। अक्सर क्योंकि आई मीन वो तो दैट्स ऐसा प्रीटी होता है। एम्बैरेसिंग।
میں نے ایک فیملی کو میں جانتا ہوں تو اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں تو میں اس کو بڑا ٹھیک ٹھاک لیکچر دیا. میں نے کہا آر یو بلائنڈ, ڈونٹ یو سی ہاؤ بیوٹیفل شی از اینڈ یو لک لائک اے سرونٹ. حالانکہ وہ گڈ لکنگ ہے, یہ نہیں ہے, پر اس نے اپنا حلیہ ایسے بنایا ہوا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے اور ہم ایکسٹرا پیسے بھی نہیں لگا سکتے, جو ہمارے پاس ہے ہم وہی پہنیں گے اور ہم کچھ نئی چیزیں ٹرائی نہیں کریں, اچھی چیزیں گروم نہیں ہونا چاہتے. جی وہ تو آپ کے پاس اس طرح کے لوگ شاید آتے ہوں یا کوئی ان کی شکایت لے کر آتا ہو آپ کے پاس, تو آپ میرے کیا پاس کہتے ہیں؟ ایک لڑکا آیا جو مجھے بالکل ہی جسے کہنا آؤٹ آف دا باکس جو میرا ایکسپیرینس ہوا, اچھا کوئی بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے, ادروائز میں I'll come back to what your main thrust of the question is. تو وہ آیا تو آ کے مجھے کہتا ہے کہ ہمیشہ میں ویسے نہ آنا نہیں چاہ رہا تھا تو میں آ گیا ہوں آپ کے پاس. میں نے کہا یار اتنا تجھے کیا, کسی نے تیرا کوئی ہاتھ ٹویسٹ کر کے بھیجا ہے؟ ہاں یہی سمجھ لیجیے. میں کیوں؟ تو کہتا میرا ایک دوست ہے, اس نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے نا ضرور ان کے پاس جائیں. تو خیر نہیں, میں نے کہا اچھا تم اسٹوری کیا ہے, کیوں نہیں آنا چاہتے تھے؟ وہ کہتا سر آپ کو پتہ ہے ہم کون ہوتے ہیں؟ میں کہا مجھے کیا پتا کون ہوتے ہیں, بتائیں کون ہیں. ہم چودھری لوگ ہیں. میں کہا اچھا آئی پلے ڈم, جیسے مجھے چودھری کا نہیں پتا. میں کہا اچھا چودھری لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کہتا ہے چودھری لوگ تو دوسروں کو بتاتے ہیں نا کیا کرنا ہے. وائی ووڈ آئی کم ٹو یو اور ٹو somebody کہ میرے اوپر کلرس کون سے اچھے لگتے ہیں, میرے اوپر اسٹائل, تو ہم تو لوگوں کو بتانے والے ہیں. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اس کے اوپر تو ہی گاٹ چپ آن ہز شولڈر. تو سپیریورٹی کمپلیکس ہے. ایگزیکٹلی بالکل. تو میں نے نا اسے تھوڑا سا اس کے ساتھ اس کو تھوڑا ٹیکا لگانے کی کوشش کی. تو میں نے سے پوچھا, میں نے کہا اچھا یار ایک بات بتاؤ, تم چودھری لوگ ہو, تم کسی سے کچھ نہیں پوچھتے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا بیمار ہوتے ہو؟ کہتے ہاں. میں کہا تو بیماری علاج اپنا کرتے ہو یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ کہتا نہیں سر وہ تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میں کیوں؟ میں کہا تو آپ تو چودھری ہو تو آپ کو اپنا علاج کرنا چاہیے. باتیں کرتے کرتے اچھا یہاں کیا کر رہے ہو لاہور میں؟ جی میں اسکول کالج میں جا رہا ہوں, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. میں کہا یار وہاں تو ٹیچر آپ کو کام دیتا ہوگا, پروفیسر آپ کو کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ اس کا ہی چپ آن ہز شولڈر. ایسے لوگ نا جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر فل آف اٹ, believe it or not, they are losers in the end. تو میں نے کہا you know I want to give you advice. You will never become somebody unless you change your attitude. یہ ایک اور بات ہے, آپ کہیں جی میں یہ کلر نہیں پہنوں گا یا میں آپ کی سجیشن مجھے نہیں اچھی لگی, دیٹ سے نظر ہوئے, لیکن آپ کے اندر اگر یہ ایٹیٹیوڈ والی پرابلم ہے تو دین اکڑ ہے. میں نے کرنا ہی کچھ نہیں, میں نے کرنا ہی کچھ اسی نہیں, میں کمفرٹیبل ہوں, بے شمار لوگ کمفرٹ کا بھی کوئی زون نہیں. اچھا کمفرٹ کی بات کر لیتے ہیں, چلے آپ کا بھی کافی ایکسپوجر ہے. یہ ایک لڑکا سامنے بیٹھا ہوا ہے کئی میٹنگ میں, اس نے ٹی شرٹ پہنی ہے, جین پہنی ہے, کبھی دیکھا اس کی باڈی لینگویج ایسے کر کے سلاؤچی ہو کے بیٹھ جاتا ہے, ایک دم سے اس کی باڈی رسپونڈ کرتی ہے. اچھا تھوڑی دیر بات کریں گے, تھوڑا سا اور ڈھیلا ہو جائے گا, تھوڑا سا اور آلموسٹ لیٹ ہی جائے گا. لیکن سوٹ والا بندہ ایسے کبھی نہیں کرے گا. جس نے جیکٹ پہنی آپ کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ جیکٹ آپ کو ایسے کر دیتی ہے, جو کیجول ہوتی ہیں وہ ایسے کر دیتی ہے. تو آئی ووڈ سے کہ دیکھیں اگر آپ میٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ کسی ریزن کی وجہ سے گئے ہیں نا, آپ کو یہ پکنک گراؤنڈ تو نہیں ہے. یو ہیو اے جاب ٹو ڈو اوور دیئر. تو آپ اپنی ڈریسنگ اکارڈنگ کریں, اپنی پوزیشن کے مطابق اپنا. میں بلکہ آئی ول گو آن دا لمب ٹو سے دس کہ آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کا مارکیٹنگ ٹول ہے, اور ڈریسنگ مسٹ ہیلپ یو ٹو اچیو یور گولس, واٹ ایور دا گول از. اگر آپ جاب لینے گئے ہیں تو جاب مل جانی چاہیے, اگر آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو سیل. رشتے کے لیے تو بہت ایسے آتے ہیں میرے پاس لڑکے, کہتے ہیں کہ ہاں I couldn't understand the very first time, مجھے نہیں پتا تھا یہ what is he alluding to. کہتا ہے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس کے لیے میں آیا ہوں. میں نے کہا اچھا بتائیں کتنی امپورٹنٹ ہے, کس کمپنی سے ملا؟ کہتے کمپنی نہیں ہے, دس از لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ رشتے کا ہے. تو اس میں پوری سائنس ہے دیکھیں مرد کے لیے. پہلی تو یہ کہ فیملی کہاں شادی کر رہا ہے, اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں پہ جو میل ہے اس کا رول کیا ہے, وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے, اس کا پروفیشن کیا ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. لیسے وہ بینکر ہے, از ویری ویل ڈریس مین, تو آپ جاتے ہیں, آپ جا کہتے ہیں نہیں یار میں تو وہ جا رہا ہوں رشتے کی بات ہے, میں تو کیجول سا جاؤں گا, میں ایسے ٹی شرٹ پہنوں گا, اور ایسے میں نے ہوتا تھا میں شارٹس ہی پہن کے چل جاؤں. تو میں انہیں کہتا نہیں یار شو رسپیکٹ ٹو دا فیملی. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس نے شلوار قمیض پہنی ہے تو ویسٹ کوٹ کا پہن سکتا ہے, کیوں نہیں پہن سکتا؟ اب دولہا تو نہ بن کے جائے, کئی لوگ ایسے کر دیتے ہیں نا, یا دلہن جو ہے وہ دلہن بن جاتی. تو آئی وڈ سے کہ آپ ڈیسنٹ ہو. اگر آپ رشتے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو پھر آپ بالکل آپ اچھے کو سوچ ڈریس کے اپ جانا ہو کر جائیں. چاہیے. تو اس میں آپ یہی چیزیں منع کرتے ہیں, وہی تو یہ میں کہتا ہوں کہ شاید لیٹس سے فار ایگزامپل سب سے بڑی ہوتا ہے نا یہ کیا, لیٹس سے فرام فادر رائٹ, میں کہوں گا یہ میری بیٹی کو یہ کہنا ہے کہ از ہی فائنینشلی اسٹیبل, ٹھیک ہے چلو آج نہیں ہے تو یہ کل جا کے اچھی جاب لے سکتا ہے نہیں لے سکتا. اب اگر وہ لڑکا آتا ہے, اس نے ساتھ میں بلیزر پہنا ہوا ہے, بلیزر سے پاور لگتی ہے, اس کی کریڈیبلٹی لگتی ہے, اسٹرانگ لگتا ہے, میں کہوں ہی از گونا ٹیک گڈ کیئر آف مائی ڈاٹر, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بہت کچھ تو پوچھ نہیں سکتے نا کہ تمہارے بینک میں پیسے کتنے ہیں, تم کیا ہو, سوچ تمہاری کیا ہے, ہاں آپ صرف جج کر رہے ہوتے. اس سے جب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کے اندر کرنٹ ہے, اس کے اندر جو ہے نا اسپارک ہے, تو آپ کہتے ہیں یار ہی از گڈ اینڈ اٹس اوکے. تو یہ چیزیں آپ نے شو کرنی.
ہاں لڑکیوں کو بھی اتنی نئی ڈریس اپ ہونا نہیں چاہیے جب رشتے کے لیے ہے یا ہاں رشتہ نہیں بھی ہے ویسے بھی یونیورسٹیز میں آج کل بچے بڑے تیار ہو کے جانے لگ گئے ہیں. اچھا میں یقین کروں تبھی میں پاکستان آیا ہوں. میں اچھا. آتے جاتا تھا پاکستان مائی ہم، کنٹری, یہ نہیں کہ میں آتا ہی نہیں تھا. ہم، تو میں پلس چیک کر رہا تھا. تو آج سے 10 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. جو میں آنا تو میں نے کسی سے پوچھنا لڑکے سے کالج, یار what do you think about dressing? Oh dressing, میں تو بڑا کیجول تھا بنتا ہوں, یہ وہ ہے. تو وہ لگتا بھی ایسی تھا, یہ پیتھیٹک لک, وہی کھلی جین اور ہم، سنیکرز اور یہ اور چپل پہن ہم، کے. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ ویری مچ ہو سکتا ہے پچھلے 7 سال سے تو میں لگا ہوں اس بات پہ کہ یار آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے. مے بی آئی ہیو سم تھنگ ڈو ود اٹ, بٹ آئی لائک ٹو تھنک دیٹ. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ ان کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں ہم چلے گئے ہیں برانڈ سے, ہم پرسنل برانڈ کی طرف آ گئے. آپ ایک کو ہے نا لگ رہا ہے کہ برانڈ, ہم آ گئے ہیں. آ گئے ہیں ہم, آ ہم، گئے ہیں, یقین کریں میں آپ. اچھا. ہاں کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا, ہم، ٹھیک ہے کالج لیول پہ ہو سکتا ہے گھوڑا لگا کے آ جائے, ٹھیک ہم، ہے جی, اور لمبا چوڑا. تو میں تو جا کے پوچھتا ہوں یہ برانڈ کیا کہہ رہا تھا, آگے سے ہی کرتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں ہے یہ یار اتنا موٹیف لکھا ہوا ہے, what is he saying about you, ہی پتہ کچھ ہم، نہیں ہے ان کو. ہم، تو اب ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے. دیکھیں گلوبل ورلڈ میں ہے نا, تو ہم، دیکھتے ہیں نا باہر کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک آئی وی لیکر کی لک کیا ہے, آکسفورڈ میں جو بچہ جا رہا ہے اس کی لک کیا ہے, ہم، تو اس سے وہ ایمولیٹ کرنا شروع کر دیا سوشل انہوں نے. میڈیا پر ہاں دیکھ سوشل رہے ہوتے میڈیا ہیں. پہ دیکھتے ہیں لیکن. یا، تو میرے پاس آتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں کہ یار دیکھیں آپ کلاسک میں آ جائیں, آپ کلاسک ہم، میں. جدی پشتی امیر جو ہے نا اس کی طرح ڈریسنگ شروع کرتے ہیں, اور اس میں کیا کلین لک ہے, ہم. سفسٹیکیٹڈ لک ہے, کم کلرس ہیں, کم امبیلشمنٹ ہے, کم چا ہے, اور دیکھ کے کم. آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کون سا برانڈ ہے. ہاں برانڈ پہنتے نہیں ہیں موسٹلی, ہم، کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ دنیا میں لسٹ بات کرتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ لوگ ہیں دنیا ہم، میں کون ہیں, G7 کے پریزیڈنٹس ہیں, ہم، ٹھیک ہے. اس میں US کا پریزیڈنٹ ہے, اس کے ہم، بعد آپ کا کنیڈین پریزیڈنٹ ہے, پھر اس کے بعد آپ کا انگلینڈ کا پرائم ہم، منسٹر ہے, پھر جاپان کا پرائم منسٹر, یہ 6-7 لوگ نا, وائس چانسلر جرمنی کا. اچھا وہ ان کو دیکھیں کبھی بھی کوئی برانڈ نہیں پہنا ہوا, پیوٹن ہے کبھی برانڈ نہیں پہنتا. تو ہم، وہ اپنا پرسنل برانڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے کپڑے وہ جو میں نے 5 پیس دیے ہیں اس کے مطابق بنے ہیں, ان کی فزیک کے مطابق بنے ہیں, ان کی پوزیشن کے مطابق بنے ہیں. دے گیون دا رائٹ میسیجز اینڈ دے ہیو کنسلٹنٹ میری طرح کسٹمائزڈ کے کلوتھس. کسٹمائز کلوتھ ہیں, بالکل اوکے. کسٹمائز. لیکن کسٹمائز ہم، ایک اور چیز ہے, ایک تو ہم، ہے نا ٹیلرنگ پارٹ, ہم، ایک ہے امیج پوائنٹ آف ویو سے کسٹمائز ہے, کہ آپ پرسنلائزڈ پہ ہے. کیا سوٹ کرتا ہے یہ چیزیں. ہاں آپ پہ کیا سوٹ کرتا ہم، ہے. تو وہ پھر جو ہے امیج کنسلٹنٹ, میں کہتا ہوں وہ تو بڑے مہنگے ہیں, تو میں تو فری میں ملا ہوں پاکستان میں. تو if somebody can benefit from me, I mean ایگزیکٹلی ہی اور شی آلویز شوڈ. yeah. لیکن برانڈ کے حوالے سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ برانڈ کیا کہیں کہ ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ برانڈ نے لوگوں کو لوٹا ہوا ہے آج کل. ہاں برانڈس نے کہ پیسوں کے لحاظ سے بھی. اور دوسری بات دیکھیں آپ کی جو آئیڈینٹی ہے نا وہ اس میں لاسٹ ہو گئی ہے. اس کا مطلب میں ارمانی شو کر کے میں کہتا ہوں کہ دس ہو آئی ایم, ٹھیک ہے. میں گھوڑا لگا کے رالف لورن کا میں کہتا ہوں کہ دس ہو آئی ایم, تو میں کہتا ہوں آپ کی ویلیو پروپوزیشن کہاں گئی, ٹھیک ہے نا. کہ جب آپ کو میں خود کسی سے ملتا ہوں تو میں تو اس سے امپریس ہونا چاہتا ہوں نا. تو آئی تھنک دے آر ریئلائزنگ اٹ, دے آر ریئلائزنگ اٹ بگ ٹائم ناؤ. اور اب پاکستان میں بہت سارے جیسے برانڈز ہیں, نام تو میں نہیں لوں گی, لیکن ایک کرتا اگر ایک برانڈ نے نکالا ہے نا تو آپ سڑک پہ چلتی ہوئی 4 خواتین کو وہ کرتا پہنا ہوا دیکھیں گے. تو یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. ایک غرارہ آ گیا, چلے جی عید پہ سب نے وہ غرارہ پہنا, فرشی شلوار آ گئی, فرشی شلوار پہنی. یہ کہتے ہیں ہرڈ مینٹیلٹی. ہرڈ مینٹیلٹی کا مطلب ہرڈ ہے ہم, ٹھیک ہے نا. بکری ہیں بکری آگے لگی ہے, جو پیچھے بکری لگی ہے, یا بکرا ہے واٹ ایور آپ اس کو کہہ لیں. آج کل تو ویسے ہی بکری کا سیزن ہے. تو اینی وے ہرڈ مینٹیلٹی یہ ہے کہ جو دوسرا کرے گا وہی میں کروں گا. تو بھائی میں انہیں کہتا ہوں یار ایک منٹ سنیں, آپ اگر چلے ہرڈ مینٹیلٹی کو ماننے والے ہیں, تو میں ایک بات تھوڑی سی آپ سے پوچھوں کہ آپ جب کون سے کالج میں گئے, تو کہے گا جی میں تو گیا GC میں, میں تو گیا جی ایچ میں تو یہ کیا. اچھا اس کا مطلب انتہائی کمپیٹیٹو بندہ ہے, بدی ہے. اچھا میں پوچھوں جی کہاں رہتے ہیں, تو بتائے گا جی میرا یہ نیبرہڈ ہے. پھر میں پوچھوں گا اچھا جی آپ نے آپ کو GPA کیا تھا, تو وہ کہے گا جی میرا GPA 3.75 تھا. تو میں کہوں گا آپ نے 1.75 کیوں نہیں لے لیا, پاسنگ مارکس تو 1.75 تھے پرابلی. تو میں ان کو ثابت کرتا ہوں کہ یو آر ہائیلی کمپیٹیٹیو. لیکن جب ڈریسنگ آتی ہے اس پہ وہ کہتا ہے میں بھی ویسے لگوں گا جیسے وہ ہے, لوگ کیا کہیں گے, گرمی بڑی ہے, یہ بھی آتا ہے گرمی ہے, یہ کوٹ پہننے کے گرمی. میں کہا گرمی کہاں ہے, دھوپ میں کھڑے ہو کے میٹنگ نہ کریں. تو دھوپ میں کون سی یہ میٹنگ, مجھے بتائیں کون سی میٹنگ ہوتی. تو یو ہیو ٹو کنونس دیم کہ یار دس از یہ جو ہے کہ ڈریسنگ مارکیٹنگ ٹول ہے, یہ نہ فیشن اسٹیٹمنٹ ہے, بلکہ میں کہوں گا فیشن بھی سمجھ لیجیے کہ فیشن امیج بھی ایک اسٹریٹجی ہے.
آپ نے فیشن کو لے کے اپنے اوپر کیسے اپلائی کرنا ہے, اس میں سے آپ نے وہ لک کیسے نکالنی. جو فیشن میں آج کل جیسے سوشل میڈیا کی ہم نے بات کی, ہمارے انفلوئنسرز ہیں, ہمارے زیادہ تر فیشن جو ہے وہ ویسٹ سے ہی ہم لوگ کاپی کر رہے ہوتے ہیں آج کل بچے ہیں کہ دیکھ لیا آج کل لوز کلوز کا, بیگی کلوز کا اتنا بڑا فیشن چل رہا ہے کہ وہ شرٹس بھی بڑی کھلی کھلی اور پینٹس بھی کھلی کھلی. خیر وہ آپ ہمارے لیے کنوینئنٹ بھی ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن کچھ ایسے فیشنز ہوتے ہیں جیسے ویسٹ کی میں بات کروں, جو ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, چھوٹی شرٹس ہو گئیں یا ٹک ان شرٹس ہو گئیں, کبھی کلچرل ویلیوز ہیں اجازت دیتی ہیں, کبھی ریلیجیسلی, کبھی گھر میں نہیں پرمیشن مل رہی ہوتی, کچھ پہن لیتی ہیں, کچھ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کو کیری کریں, تو وہ پھر کس طرح سے اس کو ڈیسنٹ. دیکھیں میں ان کو ایک بات کہتا ہوں, میں پوچھتا ہوں کرتی کیا ہے آپ. دیکھیں خواتین کے لیے یو نو دس, اس کے لیے گلاس سیلنگ کتنی ہائی ہے, اس کو بریک کرنی پڑتی ہے. پہلے گھر سے بیچاری شروع کرتی ہے, گھر سے اس کا ایم اے کرنا, ایم ایس سی کرنا, ایم فل کرنا. شی ہیز گون تھرو اے ٹریمینڈس ریزسٹنس ریگارڈلیس کہ آپ کہاں پہ ہے کہ نہیں ہے. بے شمار لوگ بتانے لیں کتنی پڑھانے کی ضرورت کیا ہے اکارڈنگ, لیکن شی گیٹ تھرو اٹ نا. تو میں اسے کہتا ہوں دیکھو تم نے اتنی محنت کی, اتنا ریزسٹ کیا, اتنا لوگوں سے فائٹ کی, گھر میں بھی اور باہر بھی, اب تم آ گئی ہو کریئر میں, تو وائی یو آر روئننگ اٹ بیکاز آف یو ڈریس. اب وہ آ جاتی ہے ٹائٹ کپڑوں میں, لڑ سے بات کر لیتے ہیں. اب ٹائٹ کپڑے اس نے دیکھا کہیں کہ جی ٹائٹ کپڑے چل رہی ہیں, ٹرینڈنگ میں ہیں. آئی تھنک دیٹس پریٹی یو نو, اگر وہ ٹائٹ کپڑے پہن کے جائے گی کارپوریٹ, میں امریکہ میں کی بات بتا رہا ہوں, میں یو نو آئی لیوڈ دیئر فار 20 some years. اگر ایک خاتون ٹائٹ کپڑے پہن کے آرگنائزیشن میں آتی ہے, اس کا کریئر از اوور, ایون اوور دیئر, کیونکہ اس کی وجہ کا اٹینشن کہیں اور چلی گئی نا. وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں انہوں کہتے ہیں اس کو ہم اوپر نہیں لا سکتے, we will be embarrassed. تو نمبر 1. ہاں اچھا, دوسری بات ہے سی تھرو کپڑے پہن کے آ گئی. سی تھرو میں ضروری نہیں کہ سی تھرو ہیں, جیسے آستین سی تھرو ہیں یا کچھ یو نو سم ہاؤ جو اس کے انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہیں, یو نو وی سی دس آل دا ٹائم. فیشن چل رہا ہے بڑا, نو آفینس ٹو اینی بڈی, اگر کسی نے کیا بھی ہے, ایک فیشن چل رہا ہے کہ یہاں سے ایک ہول ہوتا ہے آپ کے کپڑوں میں, باقی سلیو پوری ہیں. وہی یہی میں کہہ رہا ہوں. تو اب کارپوریٹ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں جو ٹاپ, میں آپ کو بتاؤں جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن ہے, جو سی لیول کے لوگ ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں, وہ ان کا ایک ہی کرائٹیریا اوپر لانے کا, وہ ہے کہ اف یو لک دا پارٹ. تو اس کا مطلب وہ تو آپ کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے, وہ تو آپ شٹ اپ کر دیں گے. تو آپ بالکل نہ سوچیں, بالکل نہ کریں. اسی طرح آپ بہت ڈالڈا ہو کے چلی گئی ہیں وہاں پہ, آپ نے بہت میک اپ کیا ہے, آپ نے بہت کچھ کیا ہے, آپ نے ہائی ہیلس پہنی ہے, آپ نے یو نو جس سے آپ کسی فیشن شو میں جا رہی ہیں. ڈونٹ ڈو دس, یو آر کٹنگ یور اون لیگس. تو میری ان کے لیے ٹپس یہ ہوں گی, سجیشن ہوگی کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے, ڈونٹ ڈو اٹ فار سم بڈی ایلس, ڈونٹ ڈو اٹ کہ فیملی کہہ رہی ہے, کلچر کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. ڈو اٹ بیکاز اٹس ناٹ پریکٹیکل فار یو. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو فرام دس پوزیشن. کارپوریٹ لیڈر ہوتی ہے نا, اس میں آپ کو چڑھنے نہیں دیں. ایون تو اگر وہ آپ کے فیشن ٹرینڈس کا بھی حصہ ہے, ہاں سارا کچھ ہے, اگر وہ سوشل میڈیا پہ بھی عام ہے, تب بھی لڑکیوں کو وہ چیز کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو آپ دیکھیں, فیشن جب چلتا ہے تو ایک تو طریقہ یہ نا کہ جو فیشن پہ سارا ہی اپنے اوپر اپلائی کر لو, چاہے اچھا لگتا ہے نہیں لگتا. دیٹس آئی تھنک اسٹوپڈ وے ٹو ڈیل ود فیشن. اس میں سے کچھ ایلیمنٹس آپ لے سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, دیکھیں میرا کیونکہ میرا فیشن کا تعلق ہے, ایف آئی ڈی سے پڑھا ہوا ہوں, فیشن کی بات کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹڈ ضرور لگنا چاہیے, آپ کو ماڈرن ضرور لگنا چاہیے, آپ کو کنٹمپریری ضرور لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ وہ پرانے زمانے کے, جیسے ابھی آپ میں نے دیکھا ایک وہ میریٹ میں تھا, تو ایک صاحب ادھر دور سے مجھے نظر آئے, بڑی اچھا ان کی باڈی لینگویج, یہ واک شاک, اور ساتھ میں فیملی, بڑی خوبصورت فیملی, یو نو بچے تھے, وائف بھی بڑی خوبصورت تھی, اینڈ دے ور واکنگ ٹو. میں کہا یار کمال کی فیملی ہے. جب قریب آیا تو اس نے ٹائی لگائی تھی وہ بب کی طرح اتنی چوڑی, وہ پرانے زمانے کی ٹائی. تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں خیال رکھیں, یہ لیپل کا سائز ہے. اگر آپ اتنا بڑا لیپل کر لیں گے, وہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم پاکستان کو یہاں لے کے جائیں گے, ہم پاکستان کو یو نو نئی دنیا میں گلوبلی لے کے جائیں گے, لیکن آپ لگتے ہیں ڈائناسور ایج سے, اپنے کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں پرانے زمانے کے. تو میسج دیکھیں, جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا تو پتہ کیا ہوتا ہے, ہم اس کی بات بھی سن رہے ہیں, ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے, 50% میں بھی دیکھ رہے ہیں, 50%. تو اس کو ریزونیٹ کرنے کے لیے ہمیں نا, اگر وہ لگتا نہیں ہے نا جو وہ کہہ رہا ہے, تو آپ سمجھے کہ وہ ڈسکنیکٹ شروع ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اور پھر ڈسٹرسٹ شروع ہو جاتا ہے. آئی وڈ سے کہ جو آپ اندر سے ہیں, جو آپ کو لگنا چاہیے, جو اچھا. اور دوسری بات ہے ریفرنس پوائنٹ دیکھیں لائف میں. اگر بینکر تو دیکھنا چاہیے کہ ورلڈ کے جو بینکر ہیں وہ کیسے پہنتے ہیں, کون سے کپڑے پہنتے ہیں, ہاں انسپائر ہونا چاہیے. تو لڑکیوں کے بارے میں تو یہ کہوں گا جو میں نے کہا ہے کہ اس کو یہ آپ تھوڑا ٹون ڈاؤن کریں. بعض کو خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم صاحب آپ تو کلرس لے رہے ہیں لائف میں سے, آپ تو جوائے لائف میں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, یا آپ اس کو نچوڑ رہے ہیں مجھ سے. تو میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, who the hell I am to say that, لیکن I am on your side because you have worked so hard for this career, and I know this career is going to tank.
لوگوں نے بتانا نہیں ہے. دیکھیں کوئی بتائے گا آگے کہ یار میں تمہیں اس لیے نہیں آگے لے کے جا کیونکہ ڈسکریمنیشن لا سوٹ ہے نا اس کے اگینسٹ. تو اچھا تم نے مجھے اس لیے پروموشن نہیں دی کہ آئی ڈنٹ لک گڈ ٹو یو, میں میں اتنے تمہارے اچھے کپڑے نارمز نہیں میں نہیں پہنتی. آ رہی تھی. کہیں بھی چلی جائے گی شی ول ان دا کیس. تو تو یہ وہ چیزیں ہم شلوار قمیض کے ساتھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے صرف ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم جینز جو آج کل چل رہا ہے ایک ٹرینڈ وہ ہی فالو کریں لڑکیاں. دیکھیں اسپیشلی اس جینز لیے میں میں بھی کلچرل آپ ویلیوز کی جینز میں بات کر رہی دیکھیں ہوں. اگر آپ جو ہے پہلی تو بات ہے کہ جب جینز پہن کے آپ آفس میں جاتی ہیں نا آپ ایک اور میسج دے رہی ہیں. آپ پتہ ہے کیا میسج دے رہی ہیں کہ میں انتہائی کیجول پرسن, کیونکہ جین تو ہے ہی کیجول آئٹم نا. تو دیکھیں آپ سیریس جاب میں ہیں, سیریس انوائرمنٹ میں ہیں, وائی وہ نا گیو اے میسج ہے کہ آپ بہت سافٹ پیکن چلی جاتی ہیں, آپ بڑی ایک اسٹرانگ وومن ہے, اسٹرانگ آپ کی پوزیشن ہے, آپ سافٹ کلر میں جاتی ہیں, تو آپ میسج دے رہی ہیں کہ ایکچولی آئی ایم ویری سافٹ, so you can come to me and you can do whatever the hell you want and I'm going to say okay. آپ کلرز نے یا اسے وائبس. اسٹرانگ میسج دینا ہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ ہم نیسٹی ہو جائیں لوگوں کے ساتھ, ضروری نہیں کہ ہم اگریسو ہو جائیں لوگوں کے ساتھ, لیکن ہم نے اپنے لباس سے میسج دینا ہے کہ لوک ڈونٹ میس ود می. تو یہی بات کرنے کا ہی مجھے لگتا ہے ہم ایسنس اس چیز کا پا چکے ہیں کہ ہم نے ہی خود اپنے لباس کے تھرو لوگوں کو وائبس دینی ہوتی ہیں کہ آپ نے میں اپروچیبل ہوں یا میں نہیں ہوں, یا میں کس مائنڈ سیٹ کی انسان ہوں, یا میں کس پروفیشن سے. اچھا یہ تو ہے نا پرسیپشن کا, لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ کپڑے پہن کے یہ سوچیں کہ آپ اپنے بارے میں, آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. فوری طور پہ جیسے آپ صبح سے اٹھتی ہیں, سپوز آپ نے کوئی پاجامہ وغیرہ پہنا ہے, جو بھی ایزی ڈریسنگ کی ہوئی ہے, ایک دم سے آپ نے کیونکہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ شو کرنا ہے, آپ نے جیکٹ پہنی, آپ نے کوٹ پہنا, ساتھ میں آپ نے ڈریسنگ پراپر کی, کیا ہوتا ہے ایک ایزی موڈ سے آپ ایک دم پروڈکٹیو موڈ میں آ جاتی ہیں, انرجیٹک ہو جاتا ہے. انرجیٹک اور پروڈکٹیو موڈ میں آ جاتی ہیں. آپ فوری طور پر پروڈکشن کے بارے میں آپ سوچنا شروع کرتے ہیں, اچھا میں نے جانا ہے, میں نے شو کرنا ہے, میں نے بات جو بھی whatever the case میں. اسی طرح آپ جیسے جم میں جاتے ہیں تو اگر آپ وہی شلوار قمیض پہن کے آپ ٹریڈ مل پہ چڑھ جائیں تو بلیو ان آپ کا مائنڈ سیٹ تو وہی ہے. تو اگر آپ جم کلوز پہن لیتے ہیں تو آپ کیا یو اسٹارٹ فیلنگ لائک یو آر این ایتھلیٹ. ایکچولی آپ ایتھلیٹ نہیں ہیں, یہ ہے مائنڈ سیٹ جگہ کے حساب سے ڈریس اپ تو ہونا وہ بڑا آپ کو ضروری ہے. آپ کی فیلنگ جو ہے نا وہ چینج کرتی ہے. یہ وہ انکلوز کاگنیشن جو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں ایکچولی انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ دو انہوں نے ٹیسٹ کیے, وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ٹیسٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک گروپ لیا, اس کو پہنایا ٹی شرٹ اینڈ جینس, ٹھیک ہے, اور دوسرا گروپ لیا سیم کیلیبر کا, یعنی انٹل آئی کیو وغیرہ لیول سیم تھا, اس کو پہنایا وہی ٹی شرٹ اور جین, اس کے ساتھ لیب کوٹ ہوتا ہے وہ پہنا دیا اس کو. صحیح. اچھا اس کے بعد انہیں گیمز ہی کھیلنے کے لیے جنہوں نے لیب کوٹ پہنا تھا, دے آؤٹ پرفارم دا پیپل دیٹ ہو ور ناٹ ویئرنگ لیب کوٹس, جسٹ بیکاز آف لیب کوٹ. جسٹ بیکاز آف لیب کوٹ. کیونکہ لیب کوٹ کی کیا ہے, فوکسڈ ہے, انٹیلیجنٹ ہوں میں, یہ ہوں میں, وہ ہوں. اس طرح گلاسز پہن کے کئی لوگ ایکٹ کرتے ہیں کہ یار ایک دم سے وہ ایک دم بڑے اسمارٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اندر سے فیل کرنا شروع. اچھا دوسرا ایکسپیریمنٹ انہوں نے یہ کیا کہ دو گروپ لیے اور دونوں کو ہی لیب کوٹ پہنایا, لیکن ایک کو بتایا کہ آپ پینٹر ہو, پینٹنگ کرتے ہو, دوسرے کو بتایا تم ڈاکٹر ہو. ایکچولی نہ وہ ڈاکٹر تھا نہ وہ پینٹر تھا. جس کو بتایا نا تم ڈاکٹر ہو, ہی آؤٹ پرفارم دا پیپل دیٹ ہو ٹول کہ آپ پینٹر ہیں. تو یہ اسٹڈی اس نے پروو کیا ہے کہ آپ کپڑوں کے ساتھ آپ نہ صرف یہ اپنی فیلنگ چینج کر سکتے ہیں, تھنکنگ چینج کر سکتے ہیں, آپ کپڑوں کے ساتھ اپنی پرفارمنس بھی چینج بہتر کر سکتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن والی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ جو زیلنسکی کے ساتھ ٹرمپ کے آفس میں ہوا تھا, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں وہ اس میں اور بھی بڑے اینگلس ہیں. پہلی بات تو دیکھیں یو نو اس کے ساتھ ایسے کرنا, ہی واز اے گیسٹ, آئی تھنک واز پریٹی, جیسے کہتے ہیں نا below the belt تھا, ٹھیک ہے. But still they said کہ you are disrespecting our office by these casual clothes. ہاں لیکن دیکھیں عمران خان بھی تو گئے تھے نا, تو عمران خان تو یہ تھے وہ بھی تو شلوار بھی پہن کے گئے, لوکل ڈریسز ہماری, اینڈ ہی واز ٹریٹڈ ٹوٹلی ڈفرنٹ. مطلب ہے کہ وہ ساری ہم نے پکچرز بھی دیکھی, سارا کچھ ہے. بیسس پہ آپ کو لگتا ہے یہ کیا گیا, یہ ڈریسنگ یہ نہیں ان کا, آئی تھنک ان کا گیم پلان تھا, دے آلریڈی وانٹڈ ہم ٹو ہیومیلیٹ کرنا تھا. کیوں جی, لیکن وہ دیکھیں اس نے پتہ جو آپ کیا تھے, وہ بھی ہی واز آن ٹو ٹو نا. تو اس نے کہا کہ جب اس نے کہا نا کہ تم سوٹ پہنے چاہتے ہیں, کہا مے بی نیکسٹ ٹائم آئی ول بی ویئرنگ مور ایکسپینسو سوٹ دین یور سوٹ. وہ بھی کھڑا رہا وہاں پہ نا, مطلب اس نے بھی ایون ہی سیڈ کہ جو میری بیک گراؤنڈ ہے اس وقت میرے ملک کی کیا حالت ہے, تو پھر میں اس کے حساب سے یہی پہن سکتا. دوسری بات میرا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ایسے پہنتا ہے نا, تو اینی وے وہ تو بالکل ایک ڈرامہ تھا جسے کہوں گا, اس کا ریئلٹی کے ساتھ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں, اگر کوئی پالیٹیشین سن رہے ہیں میری بات, تو میں نے کہوں گا آپ دو طریقے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ایک آپ قومی طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, یہ میرا نیشنل ڈریس ہے, آئی ول گو دیر, میرا نیشنل ڈریس از پرفیکٹلی اوکے, میں نے شلوار بھی پہنی ہے, میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے, میں نے پاکستانی جھنڈا بھی لگایا, سارا کچھ ہے پرفیکٹلی اوکے, میں نے پشاوری چپل پہنی ہے ساتھ میں, آل دیٹ.
تو آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ آئی ایم فرام پاکستان اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ پاکستان، دس مائی کلچر، دیٹ شوڈ بی پرفیکٹلی فائن ود ادر پیپل. یا آپ ان کو رسپیکٹ شو کریں، ان کی کلچر کو رسپیکٹ شو کریں. تو آپ سوٹ پہن لیں، آپ ٹائی لگا لیں، آپ اس کے پہن لیں، جو بھی کرنا کریں. یہ دیکھیں جب خواتین یہاں آتی ہیں، جیسے ہیلری کلنٹن آئی، جیسے وہ آتی ہے کیا نام، وہ ہمیشہ حجاب کیٹ پہنتی تھی. مڈلٹن آئی تھی. ہاں وہ آئی تھی، کیٹ کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کی اگر آپ ڈریسنگ دیکھتے ہیں تو اس کی ڈریسنگ انتہائی کنسرویٹو ڈریسنگ تھی، کوئی لو کٹ نہیں تھا سارے سالڈ کلر سے موسٹلی. اینڈ شی لک ایبسلیٹلی. تو وہ دوسرے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس ملک میں جا کے ان کو بھی آپ رسپیکٹ شو کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں یا ان کے مطابق کر لیں. تو آئی تھنک تو وہ آپ بہت کے بہت ویز آر کپڑے گڈ. بہت اچھے سے آپ خود کو کیری کریں گے اور آپ کی بات کی بھی ویلیو جی. ہوگی. سر تھرفٹڈ کلوتھس جن کو عام زبان میں لنڈے کے کپڑے کہتے ہیں، جی کوالٹی وائز کہا جاتا ہے چونکہ امپورٹڈ ہیں تو اچھے ہوں گے، تو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے بجٹ کیا ہے آج کل، بٹ یو نو تھنگس آر ویری ٹائٹ. آپ یو ناٹ گونا بلیو اٹ کہ میں اس بزنس میں، پاکستان میں بھی مجھے 6-7 سال ہو گئے ہیں. اٹ سیمس لائک آئی تھاٹ آئی لینڈڈ یسٹرڈے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایون جو شادیاں ہو رہی ہیں، لٹرلی وہ آ کے جو دولہا ہے مجھے کہتا ہے کہ سر رینٹڈ کپڑے نہ پہن لوں، رینٹڈ شیروانی نہ پہن لوں، ایک دن پہنی ہے پہن نہ لوں. اچھا اب دوسرے ملکوں میں کیا رواج، اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر وہاں سے کچھ ہم تھوڑا سا اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اچھا خاص طور پہ شادیوں میں پتہ ہے ٹکسیڈو چلتا ہے دنیا میں، امریکہ میں خاص طور پہ. تو سارا ٹکسیڈو بزنس رینٹل ٹکسیڈو ہے. اوکے، تو ان کے اپنے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یار میں پاگل ہوں، میں نے ایک دفعہ شادی پہ جانا ہے، میں اتنا بڑا $400 $500 $1000 کا میں ٹکسیڈو لے کے اس کا کیا کروں گا. دے گو دیئر اینڈ دے پے $50 اور whatever the price is. اچھا اب لیکن اس میں نا وہاں پہ پورا نظام بنا ہوا ہے نا کہ وہ ہائیجینک ہیں، مطلب اس کی ڈرائی کلیننگ ہے، اس کا سارا ہے. تو یہاں پہ نا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں اس کو بیچارے کو کیا بیماری ہوگی، وہ جس گورے کے کپڑے آپ پہن رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہ ہے. تو آئی وڈ سے کہ اس کو آپ اگر مینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو. لیکن میں ایک بات بتاؤں، کم کپڑے لیں. جب آپ تھوڑے پیسوں میں زیادہ کپڑے ہیں پھر آپ جاتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا، میں یوز کپڑے خریدوں گا. اگر آپ میرا فارمولا جو ہے جس میں کہتا ہوں کہ چند شرٹس رکھ لیں، چند آپ سوٹس رکھ لیں اگر آپ سوٹ والے ہیں، چند شلوار قمیض کر لیں. اب یہ کتنے کو پیسے لگ جائیں، کتنے $1 ملین کی یا کتنے $1 ملین کی آپ کو ضرورت ہے. پرابلم پیسوں کی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہماری الماریاں لدی ہوئی ہیں کپڑوں سے. چاہے غریب کو دیکھیں تو اس کے پاس اور زیادہ کپڑے ہیں، مختلف رنگ کے کپڑے ہیں. تو الماریاں لدی پڑی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خواتین خاص طور پہ کہتی ہیں نا کہ آئی گاٹ سو مینی کلوتھس ان دی کلوزٹ بٹ نتھنگ ٹو ویئر. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو آئی وڈ سے کہ اس میں آپ یہ کریں کہ کم کپڑے لیں، رائٹ کپڑے لیں جو آپ کے اوپر اچھے رہتے ہیں، اور کوالٹی والے کپڑے لیں. دیٹ از دا فارمولا. کوالٹی وائز آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 5000 کی ایک چیز ہم لے لیتے ہیں، وہ 2 سال چلتی ہے، اس کو بہتر ہے. ایگزیکٹلی اسے کہتے ہیں کاسٹ پر ویئرنگ فارمولا. اس میں اس کو بریک ڈاؤن کر دوں. ایک شرٹ لیتا ہے بندہ 500 روپے کی یا 1000 روپے کی، ایک دفعہ پہنتا ہے کالر شارٹ ہو گیا، شارٹ مینس کے ببل آ گئی، آگے ہو گیا. اب اس کو گھسیٹ رہا ہے، وہ شرٹ تو ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس نے ایک ویئرنگ کے 500 یا 1000 روپے دیے. وہی شرٹ لیتے وہ 2000 روپے کی لے لیتا ہے یا 2500 روپے کی لیتا ہے. 35 40 50 60 واشنگ ہوتی ہیں، یو نو اسٹل فریش. آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں کون سی شرٹ سستی ہے. ایک ہی دفعہ لیں لیکن اچھی چیز. ہاں وہ کہتے ہیں نا سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار کے. وہی بات ہے کہ پھر لیکن لازمی نہیں ہے کہ برانڈ سے لیں، نہیں کوالٹی دیکھ کے کہیں سے آپ کی فزیک کے مطابق کپڑے آپ سلوائیں، خود سے سلوا لیں، کوالٹی دیکھ کے اچھی چیز لیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ برانڈ کم چیزیں لیں آپ، جو ہے نا رائٹ چیزیں لیں اور کوالٹی والی چیزیں لیں. دیٹس دا فارمولا. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ you will never waste any money. That is very good formula. ویسے میک اپ کے بارے میں بات کریں گے. میک اپ کتنا ضروری ہے، لازمی ہے یا نہ بھی کریں تو چلے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ رسپیکٹ شو کریں. اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں جاتی ہیں، کسی کے گھر میں جاتی ہیں، کسی نے آپ کو انوائٹ کیا، آپ کسی سوشل ایونٹ میں جاتی ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا ماڈریٹ سا میک اپ کرنا چاہیے. یہ ایکچولی یہ شو کرتا ہے تھوڑا سا، اس کو نا کٹ تھرو کرتے ہیں نا کہ ایکچولی کیا کہہ رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یو نو آئی کیم ٹو یو، تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ آئی پٹ مائی بیسٹ فیس آن اینڈ آئی ایم ہیئر اینڈ تھینک یو فار انوائٹ می. اچھا اگر آپ رول آؤٹ ہو کے بیڈ سے نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ اچھا آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، دیٹس ہو آئی ایم، تو آئی وڈ سے کہ تھوڑی سی ایروگینس ہے اس کے اندر. تو آپ تھوڑا سا ضرور تیار ہو، جس میں کہوں اپنی جو آپ کا کمفرٹ زون ہے اس کے اندر آپ کریں. تو بہت زیادہ ڈالڈ اپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہلکا سا میک اپ یا ماڈریٹ میک اپ اگر پسند کرتی ہیں تو ماڈریٹ بھی اچھا ہے. اور یو نو
جہاں بھی جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری آپ ہوں، کارپوریٹ انوائرمنٹ میں یا اپنی ملنے فیملی کے جا ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں، فرینڈس باہر کے جا ساتھ. رہے ہیں سارا لوگ نا خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، اچھے جو آپ کے ہوں، خیر خواہ ہیں وہ خوش ہوں گے، وہ ہوں، کہیں گے یار شی لکس فریش، شی ہوں. لکس گڈ، لیکن تو بہت کمپلیمنٹ زیادہ دیں. میک اپ کرنا بہت زیادہ ضروری میک اپ نہیں ہے. کریں گے تو پھر آپ دوسری ڈائریکشن میں چلے جا رہے آج کل نا سوشل میڈیا پہ گیٹ ریڈی ود می کے نام سے نا بڑی ویڈیوز ہیں. آ رہی اچھا. ہیں. اس کے اندر نا یونیورسٹیز کے اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بلاگرز ہیں، تو وہ نا بہت یہ بھی لگا لیا، وہ بھی لگا لیا، 5 6 7 8 پروڈکٹس وہ لگی ہیں منہ پہ. اس کے بعد یہ ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، بالکل کسی کیجول میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ آج کل بہت کامن ہے. اور میں ایک ہوسٹ ہوں، مجھے ڈیلی کا میک اپ جی کروانا جی. ہوتا ہے. میں نہیں کر سکتی یہ چیزیں، میں افورڈ نہیں کر، میں نہیں ہوتا میرے سے. نہیں آپ سے اندر سے نہیں ہوتا نا، آپ تو چاہتی نہیں ہے ایسے. یا دیکھیں آپ وہ میسج کیا دے رہے ہیں، تو میسج پتہ کیا دے رہے ہیں، کنٹرائبڈ لک ہے. ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں ہے وہ، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ شی از ناٹ لائک دس، شی از جسٹ میڈ اٹ اپ. تو دیکھیں لوگ فیک فونی کو نہیں پسند کرتے. تو اگر آپ میلے ٹھیلے کے لیے پہن رہی ہیں، یا اگر آپ ایک اٹینشن سیکر ہیں تو آپ اس کے لیے کر رہی ہیں، تو پھر اس میں بلیو اور ناٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کیا کرتے ہیں. جب آپ آ جاتے ہیں سیریس بزنس میں، آپ آ جاتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں، آپ کا کریئر ہے، آپ ایک ٹیچر ہیں یا آپ ایک پروفیشنل ہیں، تو آپ ایسی حرکات نہیں کریں. حرکات ہی کہوں گا، حرکت ہی کہوں گا، وہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں تو اتنا ہی کرے جتنا کیونکہ اچھا ہے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے تو ویوز لینے ہیں نا. مجھے کسی نے کہا کہ ہمیں صاحب آپ اتنے پاپولر ہو سکتے ہیں، اتنے پاپولر ہو سکتے ہیں. میں نے کیسے؟ کہتے یہ آپ ایک لیں مزدور کو لیں، تو آپ اس کو کہیں کہ یہ ایکچولی اس کو آپ سی او کی طرح تیار کریں، اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے. تو وہ جب کہیں گے کہ نہیں نہیں ایکچولی تو سی او ہے، تو میں کہوں گا نہیں یہ ایکچولی تو مزدور ہے، یہ دیکھیں. تو لوگ کہیں واہ واہ واہ. میں نے کہا یار میرے پاس یہ ٹائم ہے کرنے یہ کے لیے. ہوتا ہے، ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں وہ میجک میک اوور کا. میں یہ کہ نو چل نو. رہا ہے آج کل بہت ہاں سارا. بہت چل رہا ہے. آئی وونٹ ڈو اٹ، آئی ول ناٹ ڈو اٹ. آپ کا زمین نہیں اجازت دے رہا میرا ہوتا زمین کہ نہیں آپ اس جاتا طرح دیتا کی ریئلی، چیز کریں. کیونکہ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ ایک ویو لے رہے ہیں، آپ تھاؤزینڈ ملین ویوز لے رہے ہیں، اور آپ کوئی اس میں کیا میسج کیا ہے. کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہاں یہ مجھے اچھا لگا کہ میں ابھی ایئرپورٹ پہ ایکچولی آئی واز فلائنگ فرام کوئٹہ ٹو اسلام آباد. تو اب ویزیبلٹی ہے، آپ کی بھی ویزیبلٹی ہے، لوگ پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. تو میں ایئرپورٹ سے اتر رہا تھا وہاں اسلام آباد میں، تو 4 5 لوگ پیچھے آ گئے بھاگ کے، سر میں کیسا لگ رہا ہوں، سر میری یہ دیکھیں جو میں نے پہنا ہے. تو میں آئی واز ویری ہیپی کہ اویئرنیس کریٹ ہو گئی. جو مجھے سب سے اچھا لگا نا، تو ایک لڑکا تھا وہ بھاگا بھاگا آیا کہتا سر میری طرف دیکھیں، سر میری اسکن ٹون دیکھیں، میری آئی کلر دیکھیں. بڑا ایکسائٹڈ ہو کے پوچھ رہا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. تو میں نے کہا بڑا مجھے ینگ سا لگا نا، ارلی 20s میں. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ وٹ ڈو یو ڈو بائی دا وے، تم کرتے کیا ہو. تو کہتے سر وہ بڑا شرمندہ سا ہو کے نا سے کہ نہیں سر میں تو ایک جسٹ لیبرر ہوں، میں فلاں ملک میں کام کرتا ہوں، تو چھٹی پہ آیا ہوں، تو لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اچھا لگوں. تو مجھے وہ اتنا اچھا لگا. اینڈ آئی بہت اسپینڈ ٹائم خوبصورت ود بات ہم. ہے. انتہائی خوبصورت بات ہے نا. تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یار اللہ کو میں کہ یو ہیو پٹ می ان دی رائٹ ڈائریکشن، کہ I'm helping a lot of people. ہر بندے کا دل، ہر بندہ اچھا لگنا چاہتا ہے، اور جو کہتا ہے میں نہیں لگنا چاہتا اچھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے دل لگنا میں تو اندر سے obviously چلے. یہ انسان چاہتا ہے. کبھی کوئی لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں نا، جیسے خواتین اسپیشلی تیار ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تیار ہونا ہے، لیکن حالانکہ آپ اپنی خوشی اپنے کے اندر لیے بھی سے تو تیار ہوتے ہیں. تو بائی دا وے میرے پاس ٹائم تھا، بعد میں آ رہا تھا راستے میں، تو میں نے چیٹ جی پی ٹی میں گیا، تو میں نے وہاں پہ اپنا یہ ایکسپیرینس لکھا کہ میرے پاس یہ 5 6 لوگ آئے، اس میں 2 پرومیننٹ بزنس مین تھے، ایک اٹرنی تھا، اس میں ایک لڑکا یہ تھا. تو میں نے کہا کہ واٹ از مطلب یہ کیا مجھے کہہ رہا ہے نا. چیٹ جی پی سے میں نے ڈائریکشن لی. تو چیٹ جی پی نے آگے سے پتہ کیا لیا، اس نے کہا یہ جو اسٹوری ہے نا تمہاری، یہ وہ لڑکا جو لیبرر تھا، وہ ہی وانٹس ٹو نو امیج کنسلٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیسا لگ رہا ہے امیج سے، امیج بلڈ کرو اس کا. کہتے ہیں کہ یہ تو ورلڈ وائڈ اسٹوری ہو سکتی ہے، کیونکہ یوزلی امیج کنسلٹنٹ تو ریچ اینڈ فیمس کے لیے ہوتے ہیں نا زیادہ، جو ایلیٹ لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو اس پہ بھاگنا چاہیے، اس کو لے کے. وہ ہوتا ہے بڑی تعریف کہ یو آر ڈوئنگ اے گڈ تھنگ فار یور کنٹری. اور اگر وہی اسٹوری آپ فلم کر لیتے، اس وقت کوئی ویڈیو بنا لیتے یا کچھ اپنے ادھر سوشل میڈیا پہ لگاتے، تو بلکہ میں سوچ رہا تھا اس طرح کا میں کروں گا مٹیریل، کیونکہ یہ ریئل مٹیریل بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ نہیں ہے کوئی میجک میک اوور کے جناب چیز نہیں ہے. ہاں. تو یہ تو آپ کے خود ہی آپ کے کلائنٹس ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے لگائیں تو بہت اچھا لگے گا، یا لوگوں کو ویسے بھی ہوگا کہ ہمیں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے. نہیں، اور دوسری بات ہے کہ دوسرے لوگ انسپائر ہوں گے اس سے. تو یہ تو ریئل اسٹوری ہے، دیٹ آئی ول گو فار. یہ تو بہت اچھی اسٹوری ہے. تو یہ میں آپ یقین کریں ہی میڈ مائی ڈے. اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کو اچھا بھی لگتا ہوگا. ویسے ہم نے شو سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ آپ نے بہت سال امریکہ میں گزارے، اس کے بعد آپ پاکستان آئے جسٹ ٹو کنٹریبیوٹ، کہ صرف لوگوں کو اویئرنیس کے لیے. اور یہ تو بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر باہر کی کنٹری میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر آپ کون آتا ہے، دیکھیں آپ یو ایس سٹیزن، اور آپ کا وہاں پہ سارا اپریٹس سارا کچھ ہے. وہی پہلا سوال جو میں نے آپ سے کیا وہی کرتے ہیں، آئے کیوں تھے، کیوں آئے تھے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ کہ آپ بڑا اچھا کام کریں. آپ کو ڈیزائنر کوئی پسند ہے؟
دیکھیں پاکستان میں بے شمار ڈیزائنر ہیں, دے ڈو اے گریٹ جاب, میں نام نہیں لوں گا ان کا, لیکن ان کا فوکس ڈفرینٹ ہے نا. فوکس کیا ہے کہ جی پارٹی ڈریسنگ کرتے ہیں, ایک یونیک وہ مائیکل اینجلو کی طرح ان کے لیے کہ ڈیزائن کر دیں کہ وہ بہت ہی اس کے اوپر لاٹ آف امبیلشمنٹ دس دیٹ ہول بٹ, اور چاہے اس کی باڈی پہ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا, چاہے اس کے اوکیزن پہ, تو وہ فوکس وہاں پہ ہے نا. میرا فوکس ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اس لیے میرا نام ہے ان کے اوپر کام پہ اتنا توجہ دیتا ہوں کہ دے آر ان دیئر اون ورلڈ, ناٹ یو نو دے ڈوئنگ اے گریٹ تھنگ, فیشن کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن میرا تو مانٹرا ہی اور ہے نا, میرا تو مشن ہی اور تو ہے. ایسے پرسنلی آپ تو کسی ڈیزائنر میں کو تو بہت پروفیشنل ہے, پسند میں تو نہیں؟ یہ کہتا ہوں کہ کوئی آتا ہے نا میرے پاس, ایک لڑکا آیا, ایک چھوٹی سی بات اور ہے, تو آج کہتا ہے ہم سب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اس سے پہلے تم پوچھو, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو کہا جی پوچھیں. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو آگے سے مجھے کہتا ہے کرتا کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوں گا نا. اچھا, کین یو امیجن دس ایٹیٹیوڈ؟ میں نے کہا اچھا, اچھا. میں نے کہا میرے آفس میں آ کے مجھے اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے یہ کہہ رہے ہو. تو میں نے کہا پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید یہ یو نو اٹ ڈڈنٹ اسٹارٹ آف گڈ نا, تو اسے ایک چانس اور دینا چاہیے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی پڑھ رہے ہو, کالج والے جا رہے ہو تو جاتا ہی ہوں گا نا. آگے سے مجھے کہتا ہے, تو پھر میں اسٹارٹ ہو گیا, میرے اندر وہ امیرکن ہے, وہ ایک دم اسٹریٹ ہونے کی, وہ کہتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا تو سارا پاکستان سے, تو وہ میں ایک دم اس سے اسٹریٹ ہو گیا. میں نے کہا بات سنو, تم کیوں آئے ہو میرے پاس؟ تو کہتا سر میں یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے کو کلر کون سا اچھا لگتا ہے. میں کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں, جو مجھے نہیں ہاں بتایا. میں کہا نہیں بتاؤں گا. میں کہ کیوں, تیری ریزن کیا ہے, کیا تو امپریس کرنا چاہتا ہے, لڑکیوں کو امپریس کرنا چاہتا ہے؟ میں کہا دس آئی ایم ناٹ ان دس بزنس. وہ ترلے کرتا رہ گیا, میں نے نہیں بتایا اسے. اچھا, ہاں میں نے کہا یو کین لیو. کیونکہ طریقہ کار ہی نہیں اس طریقہ کار ہے, کا. لیکن سب سے بڑی بات, چلیں ایٹیٹیوڈ بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. سم ٹائمز یو نو یو آر ینگ اینڈ یو آر ایروگینٹ اینڈ دس دیٹ, دیٹس اوکے, لیکن اس کا مقصد کوئی نہیں ہے نا. اب میرے ساتھ ایک شیلو قسم کی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہے, صرف لڑکیوں کو تو میں نے impress کہا یار میں کہ تجھے میں پارلر والا لگتا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیرے اوپر کلر کون سا ہے, تیری آئی. میں کہا نہیں, تو میں نے کہا یو آر ان رانگ پلیس, یو آر ان رانگ پلیس. تو یعنی کہ آپ کے پاس ایسے اور بھی اس طرح کے لوگ آتے ہوں گے کہ ہم نے ابھی مجھے لوگ بہت کچھ کہیں گے, لیکن ایسا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے, ڈیٹ پر جانا ہے, کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے, کسی کو امپریس کرنے جانا ہے, تو اچھا دکھنا ہے, اس طرح سے آتے ہیں لوگ. دیکھیں میں انہیں بتاتا ہوں, وہ جو آتے ہیں بے شمار لوگ آتے ہیں, میں نے کہتا ہے دیکھیں آپ صرف ایک ایونٹ کی بات نہ کریں, آپ لائف اسٹائل کی بات کریں. ایک دن آپ بڑے اچھے لگے, جیسے آپ کسی یو نو ہم سفر کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جو بھی ہے, تو اس دن آپ بڑے بن ٹھن کے چلے گئے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا واٹر فائنڈز اٹس اون لیول, 2-3 دن کے بعد اس نے دیکھا یا اگلی میٹنگ میں اس نے دیکھا یہ بڑا فضول قسم کا بندہ ہے, ایک یہ اس دن تو بڑا, تو آپ کیا آپ فوری طور پہ اس کو آپ کو رائٹ آف کر دیں گے. کوئی اچھی لڑکی جو ہوگی جو اس کے یو نو ہیز اے گڈ ہیڈ آن ہر شولڈر, وہ تو کہے گی نہیں یہ تو مجھے فیک اور فونی لگ رہا ہے. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں, آپ نا آپ ہولسٹک ڈسکشن کریں میرے ساتھ کہ آپ کے اوپر کلرز کون سے اچھے لگتے ہیں. آپ نے اگر کالج پڑھتے ہیں تو پریزنٹیشن میں جانا تو آپ نے کیا پہننا ہے, ایون وہ کانسرٹ میں جانا ہے پھر بھی میں بتاؤں گا آپ کو, شادی پہ جانا ہے کیا پہننا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ آ کے یہ ساری جو ہے نا یو نو دس سارٹ آف تھنگ کہ جی میں وہ صرف کسی کو ملنے جانا ہے تو آپ مجھے بتائیں. میں کہا I don't want to waste time. نہیں میں نہیں کروں گا. تو even though that they're willing to pay me any amount of money, I will not do it. اوکے, سو دس از ریئلی گڈ. مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ ینگسٹرز نہیں میں چاہتا ہوں نا, دیکھیں میں آئی ایم ہیئر ٹو ٹرانسفارم دا پیپل نا, تو فوری طور پر بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یو نو ویئر از یور, یو نو کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, پیسے کے لیے آپ جو مرضی کر دیں, نہیں I will not do it. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی پھر وہ جاب کے ساتھ آپ کی ایک سنسیریٹی ہے. ہاں بالکل سنسیریٹی کریں, نہیں آپ اپنے سے یو کی ناٹ لیو ود یور سیلف نا. دیکھیں آپ اپنے کانشیس میٹ سے زندہ رہتے ہیں نا. آپ جب گھر جاتے ہیں تو آپ نے سوچنا ہے یار ہاؤ آئی اسپینٹ مائی ڈے. تو بینگ این امیج کنسلٹنٹ ساری بات ہو گئی, آپ کی بھی فیس بہت ہائی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, فیس کا مسئلہ نہیں ہے ایکچولی. اگر آپ بالکل فری میں کر دیں نا تو پھر اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے, پاکستان میں کچھ کی ویلیو نہیں دیتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں کہتا ہوں آپ آئیں میرے پاس, ایک ریزنیبل فی ہے, میں آپ کو چارج کروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں بھی جیسے ڈاکٹر ہے نا, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جتنا ڈائگنوز کروا لیں, جو مرضی کر لیں. اگر وہ جو پرسکرپشن دے رہا ہے, اگر وہ گولی نہیں کھاتے, وہ ٹیبلٹ نہیں کھاتے, کو آرام نہیں آئے گا. تو میرا بھی یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی مجھ سے پوچھ لیں, جتنا مرضی آپ سن لیں, جتنا مرضی میرے 2 گھنٹے لگوا لیں, لیکن اگر آپ چینج نہیں لے کے آئیں گے, نہ تو وہ اپنی کلوتھنگ چینج نہیں کریں گے, ڈریسنگ چینج نہیں کریں گے, تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے مجھ سے یا کسی سے آپ ڈریسنگ والا جو ہے نا پرسکرپشن ضرور لیں. تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ اچھا اگر آپ نے مجھ سے کچھ بنوایا, میں نے کچھ بنایا, تو میں وہ فی جو ہے ویو کر دوں گا. اوکے, تو مطلب آئی تھنک دیٹس اے گڈ ڈیل. مطلب آپ آئے, اور میں یہ نہیں کہ اس کا 5 منٹ بات کرتا ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر کون آتا ہے, چاہے کوئی آئے میرے پاس جو ہے وہ لینڈ کروزر پہ آئے,
یا ایک بائک پہ آئے. پتہ چل جاتا ہے نا مجھے, لینڈ کروزر والا چابی رکھ دیتا ہے وہاں لینڈ کروزر کی, بائک والا ہیلمٹ رکھ دیتا ہے, تو پتہ آپ کو چل گیا. I treat them equally. I give them my time, full time, جو بھی میری ہے پیشن کے ساتھ میں بات کروں گا ان کے ساتھ, اینڈ اس کے ساتھ اس کو ایسے ہم نے اس کو ورک کیا پرسنالٹی کو بہتر بنانے کے لیے. جی بالکل. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کے کپڑے تو اچھے ہو گئے, آپ کیا پھر آپ پرسنالٹی گرومنگ کے لیے بھی کچھ لوگوں کو ٹپس دیتے ہیں کہ آپ بولیں اچھا؟ نہیں دیکھیں میں نا ایک وہ کسی نے بڑی ٹائٹ رو پہ واک کر رہا ہوں. میں نہ تو اسلام پہ اس کو لیکچر دوں گا کیونکہ دیر آر لاٹ آف پیپل دیٹ دیر, میری ڈومین نہیں ہے وہ, میری ڈومین نہیں ہے. تو میں اگر چلا گیا کہ اس کا کریئر کیسے بلڈ ہونا ہے, وہ دیکھیں وہ آتا ہے, وہ اپنی ساری چیزیں لے کے آتا ہے نا, اس کی ایجوکیشن ہے یا اس کی جو ڈائریکشن ہے. تو میرا صرف ایک ٹنل ویژن ہے کہ میں ڈریسنگ کے اوپر, کہ ڈریسنگ کے ساتھ آپ نے اپنی پرسنالٹی کیسے امپروو کرنی. ویسے لیکن آپ کو لگتا ہے نا کہ پرسنالٹی ہیز اے پارٹ ان یور لائک, نہیں بہت کچھ ہے. اور یقین کریں میرے پاس اتنا نالج ہے کہ اگر میں ادھر چلا جاؤں نا تو یہ ڈریسنگ اس کا بالکل منسکل پارٹ رہ جائے گا, لیکن وہ میرا ایریا نہیں, میری ڈومین نہیں. تو آپ اس پہ نہیں میں نہیں کرتا, unless کہ somebody just بہت ہی مجھے وہ کرے, انسسٹ کرے, تو پھر میں سے کچھ ٹپس وغیرہ دے. لیکن مے بی ان کمنگ ایئرس آپ اس طرف بھی آ سکتے ہیں کوئی اس کا, کیونکہ نہیں کوئی نہیں. ایکچولی مجھے شوق ادھر بہت ہے, لیکن اگین وہ پھر میں اپنا چینج کر دوں گا, تو بالکل چینج ہو جائے گا, میں کریئر وہ بن جاؤں. مجھے لگتا ہے کہ جتنا آپ اتنے اچھے سے ایک چیز کے بارے میں نالج اس وقت امپارٹ کر رہے ہیں, تو یہی اگر کوئی لوگ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں تو بہت چیزیں. دیکھیں میرے پاس اتنا ایکسپوجر ہے 20-25 سال کا, وہ نیو یارک کا, تو میں اسے ایجوکیشن کو بتا سکتا ہوں, اسے کریئر کا بتا سکتا ہوں, سارا کچھ کر سکتا ہوں. لیکن اگین آئی سیڈ کہ وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایریا ہو جائے گا, ڈفرینٹ ڈومین ہے, تو ایک ہی پہ چلیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے پاس سیلیبریٹیز بھی آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ. میں بالکل نہیں پوچھوں گی کوئی کون آتا ہے, چاہے شاید آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو نا کچھ لوگوں کے نام سیلیبریٹیز کے لوں گی, اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے آؤٹ آف 10 آن دا بیسس آف دیئر ڈریسنگ سینس. ہم کسی اور چیز پہ ریٹ نہیں کر رہے, ہم صرف ڈریسنگ سینس کی بیس پہ کر رہے ہیں. نہیں پہلے اس سے پہلے بھی ایک بات سن لیں, اس لیے میں ریٹ بھی نہیں کروں گا, اس کی وجہ سن لیں. I have dressed more than 50,000 men and women in my lifetime. Okay. And I haven't seen one ugly person. اچھا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا, everybody is not beautiful. میری سوچ ڈفرینٹ ہے. I only look at strengths. I do not look at weakness. تو اس کا مطلب یہ ہے, اسٹرینتھ کا مطلب یہ, سن لیں میری بات. اسٹرینتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل وہ یہاں پہ ہیوی ہے, ٹھیک ہے نا, ویکنس ہوگی نا یہ, بٹ ہیز گاٹ اسٹرانگ شولڈرز, ہی گاٹ گریٹ اسمائل, ہی گاٹ گریٹ ہیئر, ہی گاٹ گریٹ پرسنالٹی. تو میرا کام یہ ہے کہ اس کی جو ویکنسز ہیں اس کو نوٹ کرتے ہوئے ان کو میں نے کیموفلاج کرنا ہے, جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کو میں نے ایکسینچویٹ کرنا ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ان پاکستان ٹو ٹیئر پیپل ڈاؤن. یہ سنیں نا, جب آپ کسی کو مارکس کم دیتے ہیں تو آپ ایکچولی اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بات کر لیتے ہیں, آپ اس طرف اس کو لے لیں کہ بیسٹ ڈریسڈ کون سے ہیں, میں اس کے دیکھیں نا ایک فیئر بات ہے, تو اس میں آپ کو کچھ ٹپس دے دوں گا, یا میں آئی ول اسپیک مائی مائنڈ. پولیٹیشینز میں آپ کو بیسٹ ڈریسڈ کون لگتا ہے؟ دیکھیے پولیٹیشین میں ایک میل اور فیمیل کر لیتے ہیں. میل میں جو مجھے سب سے زیادہ لگا ہے کہ جو ہی ریئلی نوز ہاؤ ٹو ڈریس, وہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. آپ دیکھیں ان کو, شلوار قمیض میں بھی لکس ایلیگینٹ, اور اس کے بعد سوٹنگ بھی اور سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی اچھی لگی, ہی نوز دا ڈائنامکس آف کلوتھنگ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت انہوں نے فلوٹ کیا امریکہ کو کہ ڈو مور کی پالیسی مت لے کے آئیں. ڈو مور تھا نا کہ یہ بھی کر لو, تو ڈو مور یو ریمبر دیٹ. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم ایکول ٹرم سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیں, ہم ضرور آپ سے بیٹھ کے بات کریں گے. تو انہیں ایک قسم کا سیریس قسم کا یہ چیز فلوٹ کی. اچھا اس کے بعد جو پامپیو جو ان کا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ آیا فرسٹ ٹائم, اور شاہ محمود قریشی صاحب کی میٹنگ تھی. آئی واز سو پلیزنٹلی سرپرائز کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس دن کیا پہنا. اس دن شاہ محمود قریشی صاحب نے بلیک سوٹ نکالا, جیٹ بلیک, وائٹ شرٹ, ریڈ ٹائی, آل لائک پاور لک. شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ پہنا. وہ آیا, وہ اپنے بلو میں آیا, لک ویری اسٹیٹمنٹ, لیکن یوزلی وہ آتے تھے ریڈ ٹائی میں اور اس طرح کر کے. اب شاہ محمود قریشی آئی تھنک مسٹ ہیو close to like maybe 100 suits or maybe even more than that because he's been around the block many times. اچھا اس انہوں نے بلیک سوٹ کیوں پہنا؟ Because that was the power thing. I would say کہ I really like him and he's always very well put together. دوسری بات ایک دیکھیں, کسی بندے کی اچھی ڈریسنگ کا میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں اس کو چیک کرنے کا. یہ نہیں کہ ایک دن بڑا اچھا لگے, دوسرے تیسرے دن سموٹ اچھا لگے, چوتھے بندہ کہ یار وہی بندہ ہے. ہی آلویز لک, جسے کہتے ہیں ایک پرسنل برانڈ لگتے ہیں. خواتین میں نے آپ کو بتایا کہ ہنا ربانی, آئی ریئلی لائک ہر ڈریسنگ. اب میں یہ کہوں کہ اپنا جو ہے ہماری سی ایم
یہ بھی انہوں نے بھی اب آئی تھنک ایوالونگ ہے. عمران خان کا بھی ایوالونگ پروسیس تھا. یاد ہے آپ کو وہ کہ پہلے دن جی میں نے تو ویسٹ کوٹ بھی نہیں پہنی, یاد ہے وہ, وہ تو کسی نے تھوڑا اڑے رہتے فوٹوگرافر تھے نے چیزوں پہ. پہنا دی, تو انہوں نے یہ کہا تھا جی میں سادہ سا بندہ ہوں. یہ وہ میں کہتا ہوں لوگ ایوالو کرتے ہیں, وچ از ویری گڈ تھنگ, کہ آپ شروع کہاں سے کرتے ہیں. اینڈ سو آئی وڈ سے کہ یہ دو عمران خان لائک آئی سیڈ ہی ہیز کم اے لانگ وے. جیسے ہم نے وہی سنیکرز کی بات کی, جاگرز کی بات کی, شلوار قمیض. اچھا لیکن اس میں دیکھیں, اس میں پتہ کیا ہے, یہ نا وہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جاگرز پہن لو, تو میں کہا یس یو کین ویئر اٹ اف یو لائک ہے, تو سرٹن چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ وہی کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, کوئی اور عام انسان نہیں کر سکتا. اور آپ نے سی ایم پنجاب کی بات کی. ہاں, تو میں نے کہا کہ یہ بھی دیکھیں نا کہاں سے اب آ گئے ہیں, وہ آلموسٹ سالڈ کلرس ہیں, بڑی سوفسٹیکیٹڈ کلرس ہیں. لیکن یہی کہتے تو ہیں یہ اٹس ناٹ ہر فال نا, مطلب شروع ہوتا ہے بندہ اس وقت وہ کسی اور اس میں ہوتا ہے, اس کے بعد آپ لرن کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ ہے. ایسے گڈ تھنگ نا کہ لوگ ایوالو ہوں, لوگ اپنی یو نو اس کو بہتر کریں, اپنی امیج کو انہینس کریں. اٹ از بینگ سیڈ دیٹ شی ویئرز 800 کا سوٹ 900 کا سوٹ. یو کین تھنک کہ 900 800 خیر کا وہ سوٹ تو پہ اچھا ساری لگ سکتا ہے پالیٹکس انسان. ہے نا, ویسے لیکن انسان ہم اچھا کٹ لگ تھرو سکتا کرتے ہیں تھرو پالیٹکس, ہم کہتے ہیں ہے. جسٹ اے کوسچن, خواتین 800 900 کے سوٹ میں یہ آپ اس کا زیادہ بہتر جواب دے سکتی ہیں. میں تو کیونکہ آپ بھی خیر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سیلیبریٹیز آپ کو ڈریسنگ سینس کے حوالے سے پسند ہو, کوئی ایکٹرز یا ایکٹریسز؟ دیکھیں میں زیادہ ایکٹر ایکٹریس کو فالو نہیں کرتا, لیکن یہ شو بزنس کے لوگ ہیں, اس میں کافی لوگ ہیں جو اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کرتے ہیں. جنید سلیم ہے, ہی لکس پریٹی گڈ. آفتاب اقبال ہیں, وہ آئی ایم لٹل بٹ بائس, میں نے کچھ ان کی ڈریسنگ کی بھی ہوئی ہے. اچھا, I worked with him quite a bit. اچھا ویسے وہ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں ڈریسنگ کے حساب سے. ہاں بہت کنسرنڈ ہیں, بلکہ انہوں نے فنی سی بات ہے کہ میں جب ان کے ساتھ ورک شروع کیا تو کچھ چیزیں تھیں ان کو امپریس کی میری جو بھی تھا, تو مجھے کہنے لگے ہم سب ایسے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے بارے میں کہ بتائیں, جب تک میں کسی بندے کو نگل نہیں لیتا میں اس کے ساتھ نہیں چلتا. تو میں نے کہا سر تھینک یو, آپ نے مجھے فالو کر لیا. بٹ ہی از اے گریٹ گائے, ہی از اے گریٹ گائے. اور ماشاءاللہ ان کے کلرز, چوائس آف کلرز دے آر نائس. اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے پھر لیکن شلوار قمیض کو آپ نے نہیں, لیکن ان کا انٹرسٹنگ اسٹوری چلے ایک اور ان کا پارٹ سنا دیتا ہوں. جب میں فرسٹ ٹائم ملا نا, تو اب ہی از اے ویری اسٹرانگ ول گائے نا, ہی شوڈ بی, یو نو از اے ویری آرٹیکولیٹ گائے, یو نو از نالجبل از دس. تو بیٹھتے کہنے لگے ہمیں سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات شروع سے بتا دوں, لیٹ می کلیئر اٹ اپ, یو نو رائٹ آف دا بیٹ. ساری باتیں آپ کی نہیں مانوں گا. اچھا کچھ تو اپنی چلاؤں گا. ہاں, تو میں نے کہا اچھا سر کٹ ٹو دا چیز نا, آپ بتائیں کتنے پرسینٹ آپ مانیں گے, کتنے نہیں مانوں گا. کلرس کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی میں 75% اپنی مانوں اور 25% آپ لے لوں گا اپنی ایڈوائس. تو میں نے کہا سر اٹس گڈ, 25% میں I'll play with the 25%. اچھا اب ہوا کیا, جب میں نے 75% ان کے کلر میں نے جو تھے, لازمی بات ہے they weren't my colors, تو 25% تو میرے کلر تھے. اچھا اب انہوں نے مجھے پکچریں بھیج دی. اچھا انہوں نے کہا مثال لگا لیں ان کو سوشل میڈیا, تو میں نے وہ کہ چلے ٹھیک ہے, انہوں نے بھیجی, میں لگا دی. اچھا اس میں ایک گولڈن سا سوٹ تھا, یو نو گولڈن براؤن. تو لوگ تو میرے پیچھے لگ گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو بتا دیں گے بلیک میں رہے اور چارکول میں رہے, تو یہ ان کو آپ نے یہ بتا دیا. تو پھر میں نے صحیح جواب دیا, میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, میرا سارا جو آڈینس ہے وہ پروفیشنل ہے, ٹھیک ہے, ناٹ دیٹ ہی از ناٹ پروفیشنل بٹ ہی از شو بزنس. جب شو بز میں ہے نا تو اینی تھنگ گوز, آپ ریڈ سوٹ بھی پہن سکتے ہیں. بہت ڈفرینٹ ہوتے ہاں, ہیں ایون اسکرین پہ ہم جب آ رہے ہوتے ہیں نا, تو اسکرین کے علاوہ ہے, اسکرین تو ایک اور چیز ہے نا. جب آپ شو بز میں آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو اس کا آپ پروگرام کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ واٹ جائفز دیئر, تو اس میں آپ کو مطلب ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایشو ناٹ بھی کیوں بندہ کہ یہ کلر پہنا ہوا. تو آپ کو کافی تعریف بھی ہوئی ہوگی پھر آپ کے اس حوالے سے کہ آپ ان کے بھی جو ہیں, انہوں نے خود انہوں نے 1 منٹ کا پیس بنایا جو ابھی تک آؤٹ دیر, اینڈ ہی اسپوک ویری ویری ہائیلی آف می, بلکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, پورا اسکڈ کیا انہوں نے اس کے اوپر پورا 1.5 منٹ کا. اینڈ ایسے ایک دن میں صبح اٹھا تو مجھے کال آنی شروع ہوگی, انہوں نے کہا جی وہ آپ دیکھا آپ کہ آفتاب صاحب نے آپ کے بارے میں بہت ایک اچھا پیش کیا. تو میں نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. پھر میں نے شکریہ ادا کرنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو کلاسک گائے نا, تو مجھے کہنے لگے یار بات سنیں, شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آئی اسپوک فرام مائی ہارٹ. اور اس میں جو ان کے لیے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ پارٹ تھا وہی تھا کہ یار امریکہ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں, آئی مین یو نو ہو وڈ کم دیر. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جس نے موٹیویٹ کیا یہ کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ یو ڈیزرو اٹ, اینڈ سو آئی واز ویری گریٹفل ٹو ہم. اٹس اے موٹیویشن, اٹس این انسپریشن. آپ کی اسٹوری اٹ سیلف این انسپریشن, کہ جب میں نے شروع سے سنی کہ آپ باہر تھے, آپ نے باہر پڑھا سب کچھ, MBA بھی کیا, انجینئرنگ بھی کی, اس کے بعد آپ یہاں پہ آ کے فار اے کنٹریبیوشن,
آپ یہاں پہ سر. لیکن میں یہ اسٹوری اس لیے بھی سناتا ہوں 2 ریزن سے. ایک تو یہ ہے کہ آئی سلوٹ دا پیپل ہو ہیئر, آئی سلوٹ یو, یو ہیو ناٹ لیفٹ دا کنٹری. آئی واز اے سیلفش پرسن, آئی لیفٹ دا کنٹری. آئی مین آئی ریئلی فیل دس وے. میں جہاں بھی جاتا ہوں, دیکھیں میں یہاں پہ لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں نا, تو یہاں لوگ تو یہاں موجود ہیں نا, تو میں انہیں سنسیئرلی کہتا ہوں, ایز سون ایز آئی اوپن اپ نا, میں اپنا جو میرا ٹاک ہے, کانورسیشن ہے, تو میں نے کہتا آئی سلوٹ یو, آئی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. تو وہ لوگ ایک تو ریالٹی ہے, پھر اس سے تھوڑا سا اچھا بھی فیل کرتے ہیں. پھر میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ وائی آئی ایم ہیئر. دیکھیں جب تک وائی والا پارٹ نہیں ہے نا, تو پھر کہیں گے اچھا تم اتنے کریڈینشیل کے بندے ہو, یہ ہے وہ ہے, تو واٹ دی ہیل یو آر ڈوئنگ ہیئر, لوگ تو یہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو دیٹس پارٹ آف مائی اسٹوری. مائی اسٹوری از دا ریئل تھنگ, مائی اسٹوری از دا ریئل تھنگ. اور پھر وہ جب سنتے ہیں تو پھر آئی تھنک دے گیو می مور لسننگ ایئر, چاہے ججز ہوں, چاہے وہ سی ایس اے والے. Can you give just a crux of your story for the audience? Just a little bit of crux. جی, کرکس یہ ہے کہ دیکھیں 20-25 سال وہاں گزارنے کے بعد مجھے ایک دم ایک دن خیال آیا کہ یار ہمیں تو بڑا سیلفش بندہ ہے, تو تجھے تو نے you took and took and took from Pakistan, you never gave anything back, مینس کہ میں یہاں سرو نہیں کیا. تو مجھے خیال آیا, تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ یار مجھے جانا چاہیے, مجھے وہاں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو مجھے 2 بندے میرے ذہن میں آئے, ایک ڈاکٹر قدیر خان صاحب. ڈاکٹر قدیر خان صاحب مجھے ذہن میں اس لیے آئے کہ he had everything, he could have made billions of dollars, but he decided to come here, and we know the rest of the story. اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی, ان کی نہ ہوتی ٹیم, پاکستان پورا بیہائنڈ ہوتا, تو we were not safe today. Recently تو ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہے اسی طرح. Yeah, exactly. Recently episode ہوا, and we felt that how strong we are. تو یہ میں کہتا تھا کہ اس بندے, اچھا جب میں نے سوچا کہ یار میں جاؤں گا, تو میں نے سوچا اپنے بارے میں, نے کہا سچ اے ٹریویل تھنگ, یہ اتنا میگنیفیسنٹ, اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے گئے پاکستان میں, ہیلپ پاکستان. تو میرے پاس کیا ہے, میرے پاس یہ ٹپس ہیں کہ جی یہ کلر پہن لے, یہ کلر ہے, تو بڑا ٹریویل سا لگا نا مجھے. تو میں نے کہا ہمیں تو کمبل لے سو جا. اور پھر میں ابھی کنٹمپلیٹ کر رہا تھا, تو مجھے دوسرا بندہ ذہن میں آ گیا, اس کو بھی آپ جانتے ہیں, جس نے شوکت خانم بنایا. تو مجھے ایک دم خیال ہے کہ یار اگین لک ایٹ دس مین, ہی کوڈ ہیو ڈن سو مینی تھنگس فار ہمسیلف, لیکن شوکت خانم بنا دیا. تو وہ بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے. تو پھر میں نے سوچا, میں نے کہا یار میرے لیے کیا ہے, میں تو جاؤں گا, میں تو کیا کہوں گا, یہ کلر پہن لیجیے. تو اگین بڑا چھوٹا سا لگا اس کے مقابلے میں. لیکن پھر آمد یہ ہوئی کہ تو جا وہاں پہ, تو نے جانا ہے وہاں پہ جو کامن مین ہے, کامن لڑکا ہے, یوتھ ہے, مین اور وومن ڈز دا میٹر, جو ریموٹ ایریا سے آتا ہے. ہمارا 80% جو ٹاپ یونیورسٹی میں انٹیلیجنٹ ہے وہ ریموٹ سے جاتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے, دے آر انٹیلیجنٹ, دے آر اسمارٹ, دے ہیو ایوری تھنگ, لیکن گرومنگ نہیں ہے ان کی. تو آئی تھاٹ کہ اگر میں if I make a level playing field for them, that would be a great thing to do, and that's why I came here, and that's my passion, and I'm working day in and day out with them. I must say that is great. It's so kind of you to be here and for the contribution. And I tell you something, my heart is here. I'm so happy. یہ happiness مجھے وہاں گورنر آف نیو یارک کو ڈریس کر کے, سینیٹر, کانگریس مین, بلینئرز, کچھ میرے ایسے کلائنٹس ہیں, you're not gonna believe it, وہ ہیلی کاپٹر سے اپنے گھر سے اڑ کے آفس بلڈنگ پہ ہیلی پیڈ پہ اترتے تھے, only about 100 miles away. Can you imagine? ان کے ساتھ میں نے کام کیا. تو that didn't appeal me this much. یہ جو ہے, this is like, again I said, like I mean, this is, I'm so grateful to Allah. اور ایوری ڈے جو میری زیادہ تھوڑا ویزیبلٹی ہوتی ہے, میں اللہ کا اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ٹرین کر کے یہاں پاکستان میں موقع دیا کہ میں اپنے ملک کو سرو کر سکوں. great job, I must say. Thank you so much. آفتاب اقبال تک بات ہو گئی تھی. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کوئی فیوریٹ سیلیبریٹی ہے؟ نہیں, کافی ہیں, مطلب چلے ایسے بات کرتے ہیں, باڈی شیپ کے حساب سے بات کرتے ہیں. ایک صاحب ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ جب میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں صاحب میرا منہ بہت بڑا ہے, 10 مرلے میں ہے, مجھے کالر کون سا پہننا چاہیے. اوکے. تو اس طرح کے ہیں, مطلب اس کے علاوہ کوئی سیلیبریٹیز ہیں جن کو آپ ایڈمائر کرتے ہو؟ کون؟ جسٹ آن دا بیسس آف ڈریسنگ, کوئی اور سیلیبریٹیز جن کو آپ ایڈمائر کرتے ہو؟ میں نے کہا نا کہ دیکھیں بات اصل میں سیلیبریٹیز کی نہیں ہے, کیونکہ ان کی ڈریسنگ تو تھوڑی سی ویسے بھی آف ہوتی ہے نا, کبھی کچھ پہنی, کبھی کچھ پہن لیا. تو میرے ادھر بھی میرا دھیان جاتا ہے جو کنسسٹنٹ لک میں بڑا اچھا ہے, ایک ایلیگنٹ لک ہوتی ہے اس کی, ایک اسٹیٹی لک ہوتی ہے, ایک ایک کلاسی لک ہوتی ہے, تو آئی لک فار دیٹ. سو میرا فوکس اور ہے کچھ, تو مطلب میں موویز شوویز یہ وہ اس پہ میرا اٹینشن کم ہے. تو آپ سوشل میڈیا کم یوز کرتے ہیں؟ نہیں, سوشل میڈیا میں دیکھتا ضرور ہوں, لیکن جو میں اپنی ڈومین میں رہ کے سارا کچھ اس کو میں کرنا چاہتا ہوں, دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اور آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہماری کانورسیشن اتنی لمبی ہو جائے گی, اور ایوری پارٹ آف دا کانورسیشن میں سو انسائٹفل, آئی مسٹ سے, کہ آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک میرے لیے بھی بڑی چیزیں جاننے والی تھیں, اور مجھے بھی بہت چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملی. اگین تھینک یو فار بینگ ہیئر, تھینک یو فار بینگ ان پاکستان. Thank you for giving the opportunity to talk to you. You are a very, I would say, promising young lady, and inshallah you have ways to go.
इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सो दिस वाज द पॉडकास्ट. आई होप यू एंजॉयड. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में. हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.